دل دیا دہلیز، از قلم رفعت سراج۔ دھوپ کی تمازت کا احساس بہت گہرا تھا۔ اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اچھی خاصی دھوپ پھیل چکی تھی۔ اس نے ریسٹ واچ پر نظر ڈالی اور پلنگ سے اتر آیا۔ آتے ہی اس نے اپنے نہانے کا سامان تو سیٹ کر ہی لیا تھا، لہذا کمرے کی طرف بڑھا جہاں اس کا بڑا سا بیگ رکھا ہوا تھا۔ اپنا شیف کا سامان اور آئینہ و تولیہ لیے باہر آیا۔ دیوار میں بنے طاق میں آئینہ رکھ کر شیف بنانے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ تیمور علی خان شاید گلباز کے ساتھ لائیں اور آج اس کی جان چھوٹ جائے۔ اسی امکان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی صبح پروگرام سے شروع ہوئی تھی۔ صبح کی چائے کئی روز سے جھومر بنا رہی تھی۔ لکڑیاں جلا کر دھوئیں میں آنکھیں ملتے ہوئے چائے تیار کرنے پر وہ بغیر چائے کو رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ آخر جب چائے دریافت نہیں ہوئی تھی تب بھی تو لوگ رہتے ہی تھے دنیا میں۔ اس نے اپنی طبیعت کو بہلا لیا تھا۔ کریم سے جھاگ بناتے ہوئے اس نے آئینے میں پیچھے کی طرف دیکھا۔ جھومر دھت سو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ قریب آ کر اس کی کلائی تھام کر نبض محسوس کی۔ کیونکہ وہ کروٹ کے بل سو رہی تھی اسی لیے اس کے سانس لینے کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وگرنہ رات کو جتنی بار بھی اس کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھی ایک دم چت لیٹی ہوئی ملی اور اس کے جسمانی اتار چڑھاؤ سے اس کے سانس لینے کا عمل واضح ہو رہا تھا۔ زخم جگہ جگہ تھے اور خون بھی کافی نکلا تھا، اسی لیے اسے خاصی تشویش تھی۔ کلائی تھامتے ہی جھومر نے آنکھیں کھول دیں۔ جاگ رہی ہو اور زندہ بھی ہوں مگر اٹھ بیٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ باری نے اس کی کلائی چھوڑ دی، واپس اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھا۔ ہاتھ بدستور گردش کر رہے تھے، جھاگ جھاگ ہو چکا تھا چہرہ۔ اس نے ریزر اٹھا کر پانی میں ڈبویا۔ آپ اٹھ جائیں بھابھی تاکہ میں تخت واپس ٹھکانے پر پہنچا دوں۔ کاکا جان خدا معلوم کس وقت آپ موجود ہوں، اس نے آئینے میں جھومر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے پلنگ پہ لیٹ جاؤں؟ وہ نقاہت بھرے انداز میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باری شیف بنا کر نہانے چلا گیا۔ جھومر دوبارہ سو گئی تھی۔ وہ نہا دھو کر تیار ہوا، برائے نام ناشتہ کیا اور پھر تخت اٹھا کر ہال کمرے میں رکھ آیا۔ اب اس کا بس یہی کام تھا کہ بار بار گھڑی دیکھتا رہے۔ کافی دیر بعد اکتا کر بیرونی احاطے کی طرف چلا گیا۔ کتے کھول کر باہر کیے تاکہ وہ اپنا خود شکار کریں اور اپنی خوراک کا ذخیرہ بھریں۔ سدھائے ہوئے کتے سے گھوم پھر کر واپس آ جاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے موڑھا لیا اور کتاب اٹھا لایا۔ بیرونی احاطے میں بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا، اس وقت چونکا جب جھومر لنگڑاتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ دوا بھی تو کھانا ہوگی باری، بہت دیر ہو گئی۔ وہ دیوار سے پشت ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے آپ ناشتہ کر لیں، خالی پیٹ دوا نہیں کھاتے۔ اس نے کتاب سے سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کا چہرہ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ اندر چلی گئی۔ باری نے کچھ سوچا پھر کتاب موڑھے پر الٹی رکھ کر اس کے پیچھے چل دیا۔ آپ بیٹھیں بھابھی، میں آپ کو ناشتہ بھی دیتا ہوں اور دوا بھی، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم باز نہیں آؤ گے؟ وہ پلٹ کر تھکے تھکے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی حیران ہوا۔ جب سب کچھ بتا دیا ہے تو کیوں بھابھی کہتے ہو؟ وہ جیسے چڑ کر کہہ رہی تھی۔ یہ میری مجبوری ہے، میں صرف ان اطلاعات پر کان دھرنے پر مجبور ہوں جو مجھے حویلی سے ملتی ہیں، اس نے کہا اور درمیانی کمرے میں داخل ہو گیا جہاں اشیاء خوردونوش محفوظ تھیں۔ ابھی اسے ناشتہ کرا کے دوا کھلانا شروع ہی کی تھی کہ باہر سے پے در پے ہارن کی آواز سنائی دی۔ میرے خیال میں کاکا جان آ گئے، کوشش کیجیے گا آپ کی سزا آج کی تاریخ میں تمام ہو جائے۔ بات بڑھ گئی تو نقصان اٹھائیں گی، شرائط ان کی چلیں گی، آپ کی نہیں۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، اس نے کیپسول اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا اور گیٹ کھولنے چلا گیا۔ شرائط خانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی، تم دیکھتے رہنا، وہ بڑبڑائی اور کیپسول منہ میں ڈال کر گلاس منہ سے لگا لیا۔ چند منٹ گزرے اور بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دینے لگی اور پھر سامنے تین وجود آ کر ٹھہر گئے۔ جھومر نے جھکا سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی، صرف جوتے دیکھ کر پہچان گئی کہ تیمور اور باری کے ساتھ تیسرا شخص گلباز ہے، اور اس احساس کے ساتھ وہ نڈھال ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے بہت دھیمی آواز میں تیمور علی خان کو سلام کیا۔ اب تو تمہارے 14 طبق روشن ہو چکے ہوں گے۔ سلام کے جواب میں ایک حقارت بھرا جملہ اس کے حصے میں آیا۔
تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہاری یہ حالت دیکھ کر ہم تم پر ترس کھائیں گے؟ بس اب صرف تم سے یہ پوچھنا ہے کہ یہاں رہنا چاہتی ہو یا حویلی بھیج دیں؟ بس یہ 2 مقام ہیں جہاں تم رہ سکتی ہو۔ قبر میں رہنا پسند کرو تو بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گلباز، تم اپنا سامان نکالو گاڑی سے۔ وہ بولتے بولتے گلباز کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو پھر کیا فیصلہ اب ہے؟ جلدی بولو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں۔ وہ پھر جھومر سے مخاطب ہوئے۔ چند ثانیے کو ماحول پر عجیب سا سناٹا طاری رہا۔ بھائی علی تیمور خان کی شاہانہ طبع پر اس کی خاموشی گراں گزر رہی تھی۔ آپ مجھے یہیں رہنے کی اجازت دے دیں خان، مہربانی ہوگی۔ جھومر نے بالآخر اپنے لب کھولے۔ باری نے ایک گہری سانس لی اور ایک لہجے کو اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہے، علاج لمبے اور چھوٹے دنوں دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تمہارے لیے لمبے علاج کی ضرورت ہے۔ چلو باری، اپنا سامان اٹھاؤ۔ گلباز، اب ٹھیک ہے، تم جا رہے ہو باری؟ عجیب نظرسن انداز گفتگو تھا جھومر کا۔ باری سٹپٹا کر رہ گیا۔ تیمور علی خان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ بھابھی، یہ جگہ رہنے کے لیے آپ کو پسند ہے، مجھے نہیں۔ میں تو کاکا جان کو گلباز سمیت یہاں دیکھ کر اتنا خوش ہوں کہ بتا نہیں سکتا۔ ایسا لگتا ہے آج عید کا دن نظر آ گیا ہے۔ باری نے نہایت ذہانت سے جملہ تیار کیا۔ تیمور علی خان نے پرسکون سا سانس لیا اور باہر کی طرف بڑھے۔ خان، جھومر نے انہیں پیچھے سے آواز دی۔ تیمور علی خان رک گئے۔ خان، آپ کے آنگن میں ہوش سنبھالا، آپ کی محبت دیکھی، آپ نے مجھے پڑھایا لکھایا اور کبھی ڈانٹا بھی نہیں، اور اب یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جھومر کی آواز بھر آ گئی۔ ہم جس پر مہربان تھے وہ لڑکی کوئی اور تھی، آج جو سامنے بیٹھی ہے یہ کوئی اور ہے۔ گستاخ، بے ادب، وہ غرائے۔ ہر انسان کا ایک دل بھی ہوتا ہے خان۔ اشک اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ جب انسان فاقوں سے مر رہا ہوتا ہے تب بھی یہ دل اس کے پاس ہوتا ہے، کیوں نہیں چلتا تب؟ بھوک سے کیوں مر جاتا ہے؟ وہ پھنکارے۔ ہم سے زیادہ کلام کرنے کی ضرورت نہیں۔ احسان فراموشوں کی آواز انگارہ بن کر لگتی ہے کانوں میں۔ ہم چلتے ہیں۔ بیرونی احاطے کی طرف بڑھ گئے۔ خان، وہ بھابھی کی ٹریٹمنٹ کا کیا ہوگا؟ باری نے قدرے ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ گلباز کو گاڑی کی چابی دے دو، اسے ڈرائیونگ آتی ہے، انہوں نے فیصلہ سنایا اور جیپ میں جا کر بیٹھ گئے۔ باری آخری کمرے میں اپنا کچھ سامان اور چابی لینے کے لیے آگے بڑھ گیا اور خاصے اجرت امیز انداز میں باہر آیا۔ باری، جھومر کی آواز زنجیر بن کر اس کے قدموں سے لپٹی تھی۔ وہ رک گیا۔ جی، تم کیوں جا رہے ہو؟ یاد رہے سزا آپ کاٹ رہی ہیں، میں نہیں۔ آپ کو شوق ہے، مجھے نہیں، اس نے سرد مہر انداز میں جواب دیا۔ میں آپ کو کاکا جان کے آنے سے پہلے سمجھا چکا تھا، اور پھر آپ کو مجھ سے مطلب؟ میں خان کے حکم میں ہوں، میں آپ کی خاطر تو یہاں خود سے نہیں آیا۔ آپ کو یہ قید تنہائی مبارک ہو، آپ کو پسند ہے، عمر بھر یہاں رہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ تلخی بھرے لہجے میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جھومر نے پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔ اگر اب حویلی میں واپس بھی گئی تو تمہاری خاطر جاؤں گی۔ حویلی صرف اس لیے خوبصورت ہے کہ وہاں چھوڑو، ابھی مجھے سوچنا ہے، وہ خود کلامی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ باری مطلوبہ چیزیں لے کر باہر آیا اور لیٹی ہوئی جھومر پر ایک نظر ڈالی۔ خدا حافظ بھابھی، کاش آپ زندگی کی اہمیت کو سمجھ سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ بیرونی احاطے کی طرف آیا اور گاڑی کی چابی گلباز کے حوالے کی اور جیپ میں تیمور علی خان کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ان کی جیپ ڈرائیور کر رہا تھا۔ گلباز سمجھ چکے ہونا سب بات، لڑکی بہت چالاک ہے، بہت ہوشیاری سے، لو یہ کچھ پیسے رکھ لو۔ خان نے جیب سے پرس نکال کر 100 کے کچھ نوٹ گلباز کو دیے۔ میرے سائیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، لڑکی چالاک ہے، ہم اس سے زیادہ چالاک ہیں، گلباز نے جواب دیا۔ باری نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ بہت تھکن ہو گئی ہوگی، پر کیا کریں، مجبوری بڑی ہے۔ اب سرائے میں خوب آرام کرنا، جب اچھی طرح فریش ہو جاؤ تو پھر حویلی چلے جانا۔ تیمور علی خان نے اس کے چہرے پر ایک گہری نگاہ ڈال کر کہا۔ باری خاموش رہا۔ بہت تنگ کیا ہوگا تمہیں، بہت احسان فراموش اور نمک حرام لڑکی ہے، بغیر محنت کے سب کچھ مل گیا، اسی لیے قدر نہیں کی۔ ان کے لہجے میں بلا کی ناراضگی تھی۔ محنت تو خیر اس نے بڑی کی ہے، جتنی محنت اپنا دل منانے اور بہلانے میں کرنی پڑتی ہے اتنی محنت دنیا کے کسی کام میں نہیں کرنی پڑتی۔ باری نے ایک طویل سانس سینے سے آزاد کی۔ تیمور علی خان
اپنا موبائل فون پر کسی سے بات چیت میں مصروف ہو گئے۔ باری اس کھنڈر حویلی کی ویرانی اور جھومر کے حال پر غور کر رہا تھا۔ جیپ جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوئی، پورچ کا فرش دھوتی ہوئی سرسوتی پائپ کھلا چھوڑ کر اندر بھاگ گئی۔ سامنے ہی شینو اپنے گیلے بال لہراتی مل گئی۔ بی بی روشی بی بی آ گئیں۔ وہ بغیر رکے بولتی آگے دوڑتی چلی گئی۔ لوگ خیر سے آ ہی گئیں۔ شینو نے اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ چند لمحوں میں ہی سب راہداری میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ کاش ہم بھی کسی ڈپٹی کمشنر کی بیٹی ہوتے۔ شینو اپنے مخصوص انداز میں مسکرائی۔ ہم سب آیت کریمہ کا ختم کرا کر دعا کریں گے کہ آپ کسی ڈپٹی کمشنر کی بیوی ہی بن جائیں۔ روبی نے فوراً ہی مناسب جواب تلاش کر لیا تھا۔ تو پھر یہ تو پروٹوکول ہمیں سسرال ہی میں ملے گا، یہاں پھر بھی تم لوگ ڈنڈی مار دیا کرو گی۔ وہ ہنسی۔ بیا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو زرین نے آنکھیں دکھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ روشی اندر داخل ہوئی تو ان سب کو سامنے دیکھ کر ایک خوشی کا نعرہ مارا۔ آپ سب یہاں ہمارے استقبال کو آئی ہیں، بہت 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 شکریہ۔ وہ گلو سے گلے ملتے ہوئے ہنس ہنس کر کہہ رہی تھی، اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ تم آ رہی ہو تو ہم نہر پر جا کھڑے ہوتے استقبال کو، مگر ایک قباحت ہے اس نے اداسی سے کہا۔ وہ کیا؟ کئی آوازیں بیک وقت ابھریں۔ نہر کے پانی میں کوئی خاص عصبی اثر ہے، سوہنا ماہی بلا کر بھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نہر کے کنارے ہوتے اور یہ آنے کا پروگرام ملتوی کر دیتی۔ وہ سب بے ساختہ ہنس پڑیں۔ وہ سب باری باری گلے مل رہی تھیں۔ شینو چپکے سے آگے بڑھ گئی۔ بابا صاحب کے ساتھ آئی ہو؟ زرین نے استفسار کیا۔ ظاہر ہے۔ وہ مسکرائی۔ سنا ہے آپ لوگوں کو ہم بہت یاد آ رہے تھے، اسی لیے ہم جلدی آ گئے۔ ہاں خیر، یاد تو تم بہت آ رہی تھی، مگر ماما بلی بہت یاد کرتی تھی کہ میرے کھانوں میں کوئی نقص نہیں نکال رہا، بور ہو رہی ہوں۔ زری ہنس رہی تھی۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ روشی نے پوچھا۔ اپنے اپنے ٹھکانوں پر۔ باری سرائی گیا تھا، ابھی تک آیا نہیں۔ باقی ممبران وہی ہیں جو تم چھوڑ کر گئی تھیں۔ شینو نے اس کو کھڑے ہو کر مطلع کیا۔ روشی نے ایک سلگتی نگاہ اس پر ڈالی۔ میں ابھی آتی ہوں، بڑی امی کو سلام کر کے۔ ہال کمرے کے نزدیک پہنچ کر اس نے دائیں طرف مڑتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، ہنگامی دورے کی رپورٹ پیش کرنے بیٹھ جانا، جلدی آ جانا۔ مریم نے تاکید کی۔ ہاں ہاں بس آئی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوئی تو خون میں عجیب سی سرگرمی دوڑ رہی تھی، مگر اب وہ ڈھیلی ہو گئی تھی۔ کیوں گیا ہے سرائے؟ اور پھر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کیسا دل ہے اس کا کہ کسی مخصوص جگہ اور ماحول کا محتاج ہی نہیں ہوتا۔ جاپانی مشین کہیں کا۔ اسے تو شاید یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ حویلی کا ایک مستقل باشندہ کم ہے۔ وہ عالمتاب کی خوابگاہ کی طرف جاتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ وہ سب کسی پرتجسس ڈرامے کی قسط دیکھنے میں مصروف تھیں، گاہے بگاہے بات بھی کرتی تھیں۔ اچانک ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ کمرے میں عالمتاب داخل ہوئی تھیں۔ وہ سب ایک دم اپنے اپنے دوپٹے درست کر کے سنبھل کر بیٹھ گئیں۔ روشی بیٹی، تمہارے نانا کا چہلم کس تاریخ کو ہے؟ وہ ان سب کے درمیان بیٹھ گئیں اور اپنی ٹانگ کے نیچے کشن رکھنے لگیں، جس سے اندازہ ہوا کہ وہ دیر تک بیٹھنے کے ارادے سے اور کسی خاص کام سے آئی ہیں۔ لڑکیاں سنبھل کر بیٹھ گئیں، ایسا جیسے قرآن خوانی ہو رہی ہو۔ مجھے تو پتہ نہیں بڑی امی، پپا کو پتہ ہوگا، اس نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ روبی، سرسوتی سے کہو میرے کمرے سے چھوٹا سوٹ کیس اٹھا لائے، میرے بستر پر رکھا ہے۔ روبی دروازے کے قریب تھی، اسی کی شامت آئی۔ بہرحال اندازہ تو یہی ہے کہ اگلے مہینے کی 15-16 تاریخ تک ہو جائے گا۔ وہ جیسے خود سے مخاطب ہوئیں۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئیں۔ روبی واپس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بعد سرسوتی سوٹ کیس لے کر آ گئی۔ انشاءاللہ کی بیوی کراچی گئی تھیں، میں نے اس سے کچھ کامدار سوٹ منگوائے تھے، اور بھاولپور سے سمیہ بھی کچھ گوٹے کے کام کے سوٹ لاتی ہے۔ تم ان میں سے پسند کر لو، پھر سلنے کو دینا ہے، اور 100 بکھیڑے ہیں شادی کے۔ انہوں نے سوٹ کیس کھول کر کپڑے نکال کر اس کے سامنے ڈالنا شروع کر دیے۔ اندازاً کتنے دن رہتے ہیں روشی کی شادی میں؟ لالی منمنائی۔ آخر ہم نے بھی تو تیاریاں شروع کرنی ہیں۔ لگ بھگ مہینہ تو لگ ہی جائے گا، پنڈی لے چلوں گی تمہیں، انہوں نے تسلی دی، اور ساتھ کپڑے بھی الٹ پلٹ کیے۔ ہم باڑے نہیں جائیں گے بڑی امی، دل بھر گیا ہے باہر کا کپڑا پہن کر۔ اسلام آباد کے کسی فیشن بوتیک سے شاپنگ کریں گے۔ ہنا نے لب کشائی کی جرت کی۔ سب نے تائیدی نظروں سے ہنا کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے،
یہ تو بات کی باتیں ہیں، اصل کام تو جہیز کی تیاری ہے۔ اللہ، روشی کے تو مزے آ گئے، کتنے سارے کپڑے بنیں گے اس کے۔ بیا نے رشک سے کہا۔ ماشاء اللہ، اس طرح نہیں بولتے بیٹی، اللہ خوشیاں مبارک کرے، تمہاری باری آئے گی تو تمہارے لیے بھی اتنے ہی کپڑے بنائیں گے۔ بڑی امی نے نہ جانے کیسے کہا۔ وہ اسی مصروف انداز میں بیا کو تسلی دے رہی تھیں اور وہ کھسیا کر رہ گئی۔ سب منہ چھپا کر ہنسنے لگیں۔ اور کراچی سے علم دین نے زیورات کے ڈیزائن کی کتاب بھیجی تھی، اس میں سے جو ڈیزائن تمہیں پسند آئے اس پر نشان لگا دینا۔ ہم نے تو کہا تھا اس اہتمام کی کیا ضرورت ہے، اپنی مرضی سے بنوا لیں۔ کہنے لگے نہیں، جس کو پہننا ہے اسی کو پسند ہونا چاہیے۔ انہوں نے گولڈن جلد کی بھاری سی کتاب اس کے سامنے ڈال دی۔ ماشاء اللہ، بیا نے بڑی امی کا پڑھایا ہوا سبق فوراً ہی دہرایا۔ لڑکیوں کی ہنسی چھوٹ گئی۔ روشی دم بخود سی بیٹھی سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھی۔ ان سب کپڑوں پر بھاری کام ہے، شادی کے شروع دنوں میں تو اسی طرح کے کپڑے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تمہاری ساس جس قدر محبت سے تمہیں لے جا رہی ہیں، اس سے تو لگتا ہے وہ تمہیں سال بھر دلہن بنا کر رکھیں گی۔ بچہ ہو جائے گا پھر ان کے ارمان پورے ہوں گے۔ بڑی امی نے ایک آنکھ کو خیرہ کر دینے والے انابی سوٹ اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ مجھے اور تمہاری چچی کو تو یہ سوٹ بہت پسند ہے۔ کام بھاری ہے مگر اس میں بھی کس قدر باریکی اور نفاست ہے۔ پھر آپ یا چچی ہی سلوا لیں اسے، آپ پر بھی خوب اچھا لگے گا۔ روشی نے بے تاثر لہجے میں مشورہ دیا تو باقی سب منہ دبا کر ہنسنے لگیں۔ بڑی امی نے کپڑے الٹ پلٹ کرنے کا کام موقوف کر کے قدرے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ احمق کہیں کی، جوڑے بٹ رہے ہیں کیا؟ یہ تمہاری شادی کی تیاری ہو رہی ہے بے وقوف۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گئیں۔ یہ گوٹے کے کام کا کالا سوٹ دیکھو، کس قدر خوبصورت کام ہے اور کتنا عمدہ کپڑا ہے۔ ہمارے ہاں تو خیر چھوڑو، مگر ہو سکتا ہے تمہاری ساس نے دلہن کو کالا کپڑا پہنانا پسند نہ کریں، اسی لیے یہ رہنے دو۔ بڑی امی، ہمیں ڈھولکی رکھوا دیں۔ سونی بے قرار ہوئی۔ مونا نے نظروں ہی نظروں میں اسے فہمائش کی۔ رکھوا دیں گے ڈھولکی، اب ایسی بھی آفت نہیں آ رہی۔ مونا، ایسا سوٹ تو شاید تمہاری ماں نے بھی لیا ہے تمہارے لیے۔ انہوں نے ایک سوٹ مونا کو دکھاتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں بڑی ممانی، اس کا کلر دوسرا ہے، مونا نے جواب دیا۔ کھانا نہیں لگے گا آج؟ روشی نے سخت بیزار کن لہجے میں دریافت کیا۔ اتنے اچھے کپڑے دیکھ کر بھی تمہاری بھوک نہیں اڑی؟ بیا سچ مچ حیران تھی۔ لو، مرد تو کب کے کھا چکے، مجھے بھی دھیان نہیں آیا، ماما نے کھانا کیوں نہیں لگایا؟ بڑی امی بھی جیسے چونکی۔ کلو کسی کونے خدرے میں گھسی ہوئی ہے، آج تو اس نے ڈرامہ بھی قضا کر دیا، نری ہڈ حرام ہوتی جا رہی ہے۔ وہ بڑبڑائیں۔ میں ہی دیکھتی ہوں۔ گلو اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ تمہیں پسند آیا؟ انہوں نے زرتا دوپٹہ اس کے سامنے ڈالا۔ وہ اندر سے بہت بگڑ چکی تھی، اب جیسے پھٹ پڑنے والی تھی۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا۔ اچھا ہے، وہ فی الحال کوئی خطرہ مول لینے کے حق میں نہیں تھی۔ سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ چلو پھر نپٹا لیں گے یہ معاملہ، فی الحال یہ 5 جوڑے الگ کیے دیتی ہوں۔ اب تم لوگ کھانا وانا کھا لو، پھر عشاء کی نماز بھی باقی ہے۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ شینو بیٹی، یہ سامان سرسوتی سے کہہ کر میرے کمرے میں پہنچا دینا۔ روشی، تم ڈیزائن پسند کر کے اور نشان لگا کر یہ مجھے صبح تک بھجوا دو، کل پرسوں کوئی کراچی جائے گا تو لیتا جائے گا۔ وہ کمرے سے نکل گئیں۔ جانے کون کون سے جذبے دبائے لڑکیاں کپڑوں پر ٹوٹ پڑیں۔ ہائے روشی، کیا شاندار سوٹ ہیں، مزے آ گئے بھائی، ہر روز بس فینسی ڈریس شو ہوگا۔ نہیں بھائی، انعام دیا کریں گے۔ کوئی ہنسی۔ اور سنو، پورے 10-12 ڈیزائنوں پر نشان لگانا، روبی نے مشورہ دیا۔ بھائی انہیں کیا فرق پڑے گا، ان کے ہاں تو پہلی اور آخری شادی ہے، پھر ہوگی بھی تو 20-25 سال بعد، تمہارے بچوں کی ہی ہوگی۔ لڑکیاں ہنسی تو روبی نے برا مان کر وضاحت کی۔ اور پھر ماں کے زیور تو عام طور پر بیٹوں کو ہی بری میں چڑھائے جاتے ہیں۔ اچھا ہے، تمہارے بیٹوں کا بھی ساتھ ہو جائے گا۔ تانیہ بڑی دور کی کوڑی لائی تھی۔ جو زیور تمہیں یہاں سے ملے گا وہ تم اپنی لڑکیوں کو دے دینا۔ لو بھائی، تمہارے تو آدھے مسئلے یہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو گئے۔ شینو مسکرائی، انداز وہی مخصوص تھا جس سے روشی کی جان جلتی تھی۔ کہتے ہیں دور اندیش عورتیں بچے پیدا ہوتے ہی ان کے مستقبل کے لیے انتظام کرنا شروع کر دیتی ہیں، مگر تم لوگوں کی دور اندیشی کا جواب نہیں۔ واہ بھائی واہ، بیا وہ تم نیٹنگ سیکھ رہی تھی نا سیما بھابھی سے، ہو گئی مکمل؟ مونا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا بنا ان سویٹر موزوں اور ٹوپوں کا؟
رکھے ہوئے ہیں؟ بیا کچھ سمجھی نہیں۔ وہ پیک کر کے روشی کے جہیز میں رکھ دینا، تب مکمل ہوگی تمہاری دور اندیشی کی صلاحیت۔ مونا مسکرا رہی تھی۔ بیا نے نکو بن کر کھسیا کر منہ بنا لیا۔ اور ہاں روشی، تمہاری منگنی کی انگوٹھی کہاں ہے؟ پہن کر رکھا کرو، کوئی 1.5 وزن نہیں ہے اس کا۔ مریم نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھ کر کہا۔ شٹ اپ پلیز آل آف یو۔ وہ واقعی خود پر ضبط کر رہی تھی۔ وہ سب حیران و پریشان سی ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگیں۔ ٹھیک ہی تو ہے، اسے پریشان نہیں کرو، کتنے دن کی مہمان ہے ہمارے پاس، نیچرل سی فیلنگ ہے، ادھر ادھر ہو جائے گی، اتنا آسان نہیں ہوتا یہ۔ مونا نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر رو پڑے، مگر نہ جانے آج کہاں سے اس میں اتنا ضبط کا مادہ سرایت کر گیا تھا۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ رات 12:30 بجے کے قریب وہ حویلی پہنچا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اکیلی وہی جاگ رہی تھی۔ وہ ماما کو بتا کر کہ وہ نہا دھو کر آ رہا ہے، آپ کچن میں میرا کھانا لگائیں، فوراً ہی باتھ روم میں بند ہو گیا اور اب کچن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بھوک بہت شدت سے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے تاریخ حویلی میں جھومر کا دھیان آ رہا تھا۔ پتہ نہیں بیچاری نے کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں، گلباز ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں دوا کھائی ہوگی کہ نہیں۔ اسے حویلی کی تاریکی اور ویرانی یاد کر کے جھرجھری سی آ گئی، جسے اب تصور بھی ناگوار گزر رہا ہو۔ خاتون حماقتوں کے سب سے عظیم پل سے گزر رہی ہیں آج کل۔ وہ ترس کھا کر بس یہی سوچ رہا تھا۔ مان وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے سے روشی آ رہی تھی۔ اس کی تمام حسیات جاگ پڑیں اور ایک شریر مسکراہٹ ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ السلام علیکم۔ وہ اس کے نزدیک آئی تو باری نے سلام کرنے میں پہل کی۔ وہ بھی اسے دور سے دیکھ چکی تھی۔ موڈ کیونکہ بے حد آف تھا یا کوئی اور مصلحت، وہ اسے نظر انداز کر کے گزر رہی تھی۔ والسلام، اس نے رکھائی سے کہا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا رخ کچن کی سمت تھا۔ باری تیز قدم بڑھا کر اس کے برابر میں جا پہنچا۔ ناراض ہیں؟ وہ اس کے برابر چلنے لگا۔ اگر ہوں تو؟ وہ تنک کر بولی۔ اپنا قصور پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بات نہیں کرو مجھ سے، وہ بگڑ کر بولی۔ یہ جو آپ کا مزاج ہے اس کے کتنے موسم ہیں؟ وہ چھیڑ رہا تھا۔ 1,20,000 بھی ہوں تو تم سے مطلب؟ وہ بھڑک اٹھی۔ ماشاء اللہ، اچھا ٹرن ہے، بزنس مین سے وابستہ ہونے کا عملی ثبوت۔ فگرز میں جواب آنے لگے ہیں۔ وہ ہنس دیا۔ روشی نے اپنی چال میں تیزی پیدا کی اور اس سے پہلے کچن میں داخل ہو گئی۔ ماما بلی کھانے کے لیے باری کا انتظار کر رہی تھی۔ روشی کو داخل ہوتے دیکھ کر قدرے حیران ہوئیں۔ خان کہاں ہے؟ کہہ رہے تھے آ رہا ہوں۔ وہ خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئیں۔ روشی نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ ماما نیند نہیں آ رہی، سر میں درد ہو رہا ہے، کافی بنا دیں؟ آپ کمرے میں چلیں، وہیں لے آتی ہوں۔ ماما نے کہا۔ نہیں، یہیں دے دیں، اب میں اتنا لمبا سفر کروں؟ وہ ایک کرسی پر ڈھہ گئی۔ باری اندر آ چکا تھا۔ آئیں خان۔ ماما جلدی جلدی میز پر کھانے کی چیزیں رکھنے لگیں۔ بھائی ماما، جلدی سے پہلے مجھے کافی دے دو۔ روشی نے برا سا منہ بنایا۔ کافی سے تو نیند اڑ جاتی ہے، کیا آج سونے کا ارادہ نہیں ہے؟ باری نے اس بار سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا۔ وہ خاموش بیٹھی، اپنے رنگین ناخن گھورتی رہی۔ خان، سرائے میں سب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے نا؟ ماما نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگایا۔ پتہ نہیں، تو کیا آپ سرائے نہیں گئے تھے؟ ماما نے تعجب سے اس کی صورت دیکھی۔ نہیں، کام میرا کہیں اور تھا۔ جھومر پھر نظروں کے سامنے آ گئی۔ دکھ اور تعصب کے احساس سے بوجھل ہو گیا۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر روشنی پر ڈالی۔ کھانا کھائیے، اس نے روشنی سے اخلاق برتا۔ وہ اسی طرح خاموش رہی اور ماما کو کافی بناتے دیکھتی رہی۔ خان، کھیرے کا رائتہ بھی ہے مگر فریج میں ہے، آپ ٹھنڈا دہی نہیں کھاتے اس لیے پوچھ رہی ہوں۔ نہیں بس ٹھیک ہے۔ اس نے کھانا شروع کر دیا تھا۔ ساری رات جاگ کر کیا شکرانے کے نفل پڑھیں گی؟ وہ مزید خاموشی برداشت نہیں کر سکا۔ کس بات کا شکرانہ؟ لڑکیاں اپنی شادی پر شکرانہ خود نہیں پڑھتیں، ان کے بزرگ پڑھتے ہیں۔ ماما ہنسی۔ باری نوالا منہ کی طرف لے جاتے ہوئے درمیان ہی میں رک گیا۔ شادی؟ اس نے اس مرتبہ غور سے روشی کی شکل دیکھی تھی۔ انشاءاللہ بہت دھوم سے ہوگی، اب زیادہ دنوں کی بات تو رہی نہیں۔ ماما کے چہرے پہ خوشی نور کی طرح برس رہی تھی۔ باری نے نوالا اس طرح منہ میں رکھا جیسے کوئی کام زبردستی کرتے ہیں یا مجبوراً کرتے ہیں۔
یہ تو اچھی خبر ہے۔ اس نے بوتل سے گلاس میں پانی ڈالا۔ بہت اچھی کہی ہے خان، بڑے خانوں کی بیٹیوں کے بعد اس نسل کی لڑکیوں میں پہلی شادی ہے، بڑے بیڑے میں بارات اترے گی۔ ماما نے تلے ہوئے آلو کے قتلے اور کیچپ کی بوتل باری کے سامنے لا کر رکھ دی۔ یہ اہتمام شامی کبابوں کے ساتھ تھا۔ تھینک یو ماما، بہت اچھے طریقے سے کھانا کھلاتی ہو۔ باری نے گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھیں؟ اس نے چور نظروں سے روشی کی سمت دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ بڑی رونق رہے گی، اس نے تیزی سے کافی پھینٹتے ہوئے بڑی سادگی سے کہا۔ بڑی بیگم کہہ رہی تھیں، خاک کہہ رہی تھیں، دھول کہہ رہی تھیں، بند کرو ماما یہ سب باتیں، کافی دو مجھے جلدی۔ روشی بھڑک اٹھی۔ ماما سہم کر ایک دم خاموش ہو گئیں۔ کیوں بیچاری ماما کو ایسے کہہ رہی ہیں؟ اس بیچاری کا کیا قصور؟ باری نے دبے دبے انداز میں روشی کو ٹوکا، جو اس سے بہت تھوڑے فاصلے پر کرسی پر بیٹھی تھی۔ تمہیں تو اچھی لگے گی ہی، آدھی آدھی رات کو باہر سے عیش کر کے آتے ہو تو تمہیں گرم اور تازہ پکوان پیش کرتی ہے۔ روشی نے نحوست سے ناک چڑھائی۔ جو عیش کر کے آتے ہیں وہ گھر بھوکے نہیں آتے، اطلاعاً عرض ہے۔ وہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ ماما نے کافی لا کر روشی کے سامنے رکھی۔ روشی کچھ بولنے لگی تھی، چپ ہو گئی۔ ہاں تو ماما کیا کہہ رہی تھیں؟ باری کا لہجہ شریر تھا۔ تمہیں میری شادی کے معاملے میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وہ کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ کیا نہیں ہونی چاہیے؟ اس نے بہت دھیمے آواز اور عجیب لہجے میں پوچھا۔ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ روشی کا لہجہ قطعی تھا۔ باری خاموشی سے کھانا کھانے لگا اور روشی کافی کے سپ لینے لگی۔ ماما باہر نکل گئی تھی۔ باری نے بہت جلدی کھانا ختم کر لیا۔ پانی پی کر وہ ہاتھ دھونے سنک کی طرف بڑھا۔ ایک تو اس گھر کے بڑے بھی جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ پوری حویلی میں یہی خبر نشر ہو رہی ہے کہ تم سرائے میں تھے۔ جب تم سرائے نہیں گئے تھے تو پھر کہاں گئے تھے؟ روشی نے کپ ٹیبل پر رکھ کر بہت تحکمانہ انداز میں پوچھا۔ میں بے حد اچھی جگہ گیا ہوا تھا، وہاں مزے ہی مزے تھے۔ وہ اس کھنڈر حویلی کا تصور کر کے مسکرا دیا۔ خیر مزے میں تو آپ بھی تھیں۔ ٹور کیسا رہا؟ وہ باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب تم حویلی سے دور چلے جاتے ہو تو کیا تمہیں حویلی یاد نہیں آتی؟ روشی کے انداز میں اس مرتبہ قدرے نرمی تھی۔ باری نے ایک لہجے کو نظریں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا۔ یعنی آپ کا مطلب ہے حویلی کے کمرے، دالان، باغ، گول کمرے، پیچ، اسٹیپس؟ وہ انجان بن کر بڑی سادگی سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں، یہاں کے گدھے، گھوڑے، خچر، بلیاں، کتے، مرغیاں۔ روشی نے دانت پیسے اور کپ رکھ دیا۔ باری نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی اور باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کس حساب میں مجھے اتنا ستاتا ہے، جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہل ٹہل کر گھڑی دیکھتی رہی، پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اس کا رخ ہال کمرے کی طرف تھا۔ ہال کمرے میں لائٹ جلائی اور بہت آہستگی سے ٹیلی فون سیٹ کی طرف بڑھی۔ ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ہتھیلی پر لکھا نمبر غور سے دیکھنے لگی۔ کافی دیر غور سے دیکھتی رہی جیسے حفظ کر رہی ہو، پھر زیرو سے کوئی نمبر ڈائل کیا۔ اس کا مطلب تھا باہر کا کوئی نمبر ملا رہی ہے۔ رات کے 1:45 بج رہے تھے۔ اس نے نمبر ڈائل کر لیا۔ دوسری طرف بیل ہو رہی تھی۔ وہ دروازے کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ چھٹی بیل پر دوسری طرف سے فون اٹھایا گیا اور نیند میں بھری مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو۔ اس نے گلا صاف کرنے کے بعد ذرا سا کھنکار کر آواز نکالی۔ مسٹر نعیم سے بات ہو سکتی ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ آپ پلیز اس چکر میں نہ پڑیں کہ میں کون ہوں، ممکن ہے تو نعیم صاحب سے بات کرا دیجیے۔ جی مجھے سے مسٹر نعیم سے بات کرنی ہے۔ میں اس سے زیادہ اونچا نہیں بول سکتی، البتہ مسٹر نعیم کو بات کر سکتی ہوں، وہ جل کر بولی۔ مان اس نے کھٹاک سے ریسیور رکھ دیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ باری کھڑا تھا اور اسے گھور رہا تھا۔ روشی نظریں جھکائے ماتھے پر لاتعداد بر ڈالے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ سوری میں اوپر جا رہا تھا۔ ہال کمرے کی لائٹ جلی دیکھی، آف کرنے کے خیال سے آ گیا تھا۔ اس کے معذرت خانہ انداز سے ظاہر تھا کہ اس نے کچھ سن لیا ہے۔ آپ کو دروازہ بند کر لینا چاہیے تھا۔ وہ واپسی کے ارادے سے پلٹا۔ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، تمہارے مفید مشوروں کی ضرورت نہیں، وہ جیسے چٹک کر بولی۔ باری نے اس پر صرف ایک نگاہ ڈالنے پر اکتفا کیا اور قدم بڑھا دیے۔ باری، جانے کیوں اس نے آواز دے ڈالی۔ جی۔ وہ رک گیا۔ سفید کرتے پاجامے میں ملبوس، نیند کا تاثر دیتی آنکھیں، مگر چہرہ صاف سلیٹ۔ وہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے منتظر کھڑا تھا۔ وہ بات یہ ہے کہ
وہ بولتے بولتے رک گئی۔ جی جی، وہ اس کے نزدیک چلا آیا۔ مگر تمہیں کیا؟ اس نے سر جھٹک کر جیسے فیصلہ بدل دیا۔ نہیں نہیں، آپ کہیے، شاید مجھے کچھ ہو۔ روشی نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ اور ہاں سنو، اگر میں مر جاؤں تو میرے جنازے کو کاندھا مت دینا، بیکاز آئی ہیٹ یو۔ اس کے حرف حرف سے آنچ آ رہی تھی۔ جی بہتر، ویسے اندازہ ہے کہ رش بہت ہوگا، میرا نمبر شاید ہی آئے۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ آپ بے فکر رہیے۔ روشی کا جی چاہا اسے گولی مار دے۔ میں جا رہا ہوں، آپ اپنا کام کر لیجئے، غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بہتر ہوگا کہ اندر سے دروازہ بند کر لیجئے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اس راستے کی طرف بڑھ گیا جو اس کے کمرے کو جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے لائٹ بند کی اور باہر آ گئی۔ اس کے قدم اپنی خوابگاہ کے بجائے حویلی کے پچھلے حصے کی طرف سے آہستہ آہستہ اس کے سارے ڈر ختم ہو رہے تھے۔ وہ کھوکھر کے کوارٹر کے برابر راستے سے باہر آئی۔ سناٹا اور اندھیرا اسے اتنا بھی نہیں ڈراتا تھا جتنا کھوکھر کے خونخوار کتے اسے خوف دلاتے تھے۔ وہ بہت تیز تیز چلتی حویلی کے پچھلے حصے میں داخل ہوئی۔ وہی مخصوص سی پراسراریت سارے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی قیامت سوئی ہوئی ہے، جاگ پڑنے کے لیے۔ زرد روشنی راہداری میں دور تک واضح نظر آ رہی تھی اور تمام دروازے بند تھے، مگر انسانی نفوس کی موجودگی کا احساس در و دیوار سے امٹتا تھا۔ وہ ظفری کے بیڈ روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ جھومر کو ملنا چاہتی تھی، جھومر سے باتیں کر کے بہت سارا رونا چاہتی تھی۔ جانے کیسی وابستگی سی ہو چلی تھی اس افسردہ سی لڑکی سے۔ رات کے اس پہر اس سے اچھا مشورہ دینے والا اسے کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی، ایک بار، دو بار، تین بار۔ عموماً دوسری دستک پر جھومر دروازہ یوں کھولتی تھی جیسے منتظر ہی ہو۔ اس نے چوتھی بار دستک دی اور خاموشی بدستور رہی۔ اس نے ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے ظفری نیم دراز دروازے کی سمت گھور رہا تھا۔ منہ سے لال ٹپک رہی تھی اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ جھرجھری آ گئی۔ اس نے اشارے سے سلام کیا۔ آخر کچھ تو کرنا تھا۔ روشی اندر داخل نہیں ہوئی، ہنوز دروازے ہی میں کھڑی تھی۔ بھابھی کہاں ہے ظفری بھائی؟ وہ اٹک اٹک کر پوچھنے لگی۔ ظفری کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ روشی کا دھیان ایک دم اس کے سر پر بندھی ہوئی پٹی کی طرف گیا۔ آپ کے سر میں کیا ہوا ظفری بھائی؟ اس نے پھر ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ظفری کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں جن میں سے ایک لفظ پانی سمجھا۔ وہ بے اندازہ ترس کھا گئی۔ حالانکہ پانی ظفری کے بالکل قریب موجود تھا، مگر وہ جذبہ ہمدردی سے چور نزدیک آئی، پانی کا گلاس اٹھایا اور اس کو تھمانے کے بجائے ہونٹوں سے لگا دیا، اور جیسے اس کی روح اس کے پنجے میں پھڑپھڑانے لگی۔ ظفری نے اس کے دونوں ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیے۔ اس نے بامشکل اپنی چیخ پر قابو پایا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ظفری بھائی؟ پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس کا خون خشک ہونے لگا۔ پلیز ظفری بھائی۔ اس نے زور سے جھومر کو آواز دی۔ ظفری کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں۔ روشی پوری جدوجہد کر رہی تھی، مگر جیسے ظفری کی حیوانی قوت جاگ چکی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ کسی انسانی گرفت میں ہیں، یوں جیسے وہ کسی درندے کی گرفت میں آ گئی ہو۔ اسی کشمکش میں اس کا دوپٹہ پلنگ سے نیچے گر پڑا۔ ظفری کے حلق سے بے ہنگم سی آوازیں نکل رہی تھیں جن سے ماحول اور زیادہ بھیانک محسوس ہو رہا تھا۔ روشی نے ایک لہجے کو ظفری کا چہرہ دیکھا۔ بے حد خوبصورت چہرہ یکایک ڈراؤنا ہو گیا تھا۔ بھابھی، بھابھی کہاں ہیں آپ؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ظفری بھائی دیکھیں، یا اللہ، ٹانگیں بیکار ہونے پر اتنی طاقت ہے۔ اس نے ظفری کی کلائی پر دانت گاڑ دیے، مگر جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہوا ہو، گویا اس کے حواس ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ بالآخر اس نے اپنی انتہائی قوت صرف کی، جس کے نتیجے میں ظفری بیڈ سے نیچے گر پڑا۔ گرنے کے ساتھ ہی بے سدھ ہو گیا۔ شاید بیڈ کا کونا اس کے سر پر لگا تھا یا کوئی اور وجہ۔ روشی کا دوپٹہ اس کے بھاری بھرکم وجود کے نیچے دب گیا تھا۔ روشی کا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اس نے بے سدھ ظفری کو دیکھا اور سر پر دوڑتی گئی۔ کچن کے قریب پہنچ کر اس نے ذرا دم لیا، گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے چند منٹ پیشتر کی صورتحال پر غور کرنے لگی۔ ظفری کا بے ہوش وجود نظروں کے سامنے آ گیا۔ او میرے خدا، کہیں مر تو نہیں گئے؟ اور یہ بھابھی کہاں گئی ہوئی ہیں؟ سر تو ان کا پہلے ہی زخمی ہے۔ کیا کروں؟ سمجھ نہیں آیا۔
کیا دورہ پڑا تھا؟ ایسے پڑتا ہے انہیں دورہ؟ مگر اب میں کیا کروں؟ کس کو بتاؤں کہ ظفری بے ہوش ہوا ہے؟ جس کو کہوں گی وہ پہلے مجھ سے پوچھے گا کہ میں اتنی رات کو وہاں کیوں گئی تھی۔ بڑی امی تو کچا چبا جائیں گی۔ ایک تو حکم عدولی، دوسرا لاڈلا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے گہری گہری سانس لیتے ہوئے مسلسل سوچ رہی تھی۔ تان پھر اسی ظالم پر جا کر ٹوٹی۔ وہ کسی فیصلے پر پہنچ کر تیزی سے باری کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دروازہ پیٹ ڈالنا چاہتی تھی مگر اکا کے کمرے پر نظر پڑتے ہی محتاط ہو گئی اور احتیاط سے دستک دینا شروع کی۔ وہ غالباً گہری نیند سو چکا تھا۔ اس نے بے بسی کے انداز میں دروازے کو گھورا اور جیسے اللہ کا نام لے کر زور سے ایک ہاتھ مارا، ساتھ ہی اکا کے بیڈ روم کی طرف بھی دیکھا۔ ابھی نظریں موڑی ہی تھی کہ باری نے دروازہ کھول دیا۔ گہرے سرمئی شلوار سوٹ میں ملبوس، نیند بھری آنکھوں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یوں جیسے بصارت کا دھوکہ سمجھ رہا ہو۔ باری میں ساتھ چلو۔ بھگ سے ساری نیند ہوا ہو گئی جی۔ بغیر دوپٹے، بے ترتیب بال، دائیں کاندھے پر آستین ادھڑی ہوئی۔ اوہ، تو واقعی آپ ہی ہیں۔ یوں زندہ انسانوں کے بھوت نہیں ہوتے۔ سنا ہے، خیر فرمائیے، کدھر چلنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کی طرف سے جیسے ہر طرح کی حیران کن حرکت کی توقع کرتا تھا۔ بلا کی رسانیت تھی اس کے انداز میں۔ وہاں ظفری بھائی کے بیڈ روم میں۔ اس نے جلدی سے کہا۔ اب باری بری طرح چونکا۔ جھومر حویلی میں نہیں ہے؟ یہ وہاں کیوں گئی تھی؟ اور وہ بھی اس وقت کہ رات ڈھل رہی ہے؟ کیا اسے علم نہیں کہ جھومر حویلی میں نہیں ہے؟ اس نے نئے سرے سے روشی کے حلیے پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں تشویش جھلکنے لگی۔ کیوں جاؤں میں ظفری کے بیڈ روم میں؟ اس کے لہجے میں غیر شعوری طور پر سختی آ گئی۔ وہ بے ہوش ہیں، وہ نظر چرا کر بتانے لگی۔ تو پھر بڑی امی کے پاس جائیے، وہی نبٹتی ہیں اس طرح کے صورتحال سے۔ اس نے رکھائی سے کہا۔ ہر چند کہ تجسس سے بری حالت ہو رہی تھی۔ میں نہیں بتا سکتی، بلکہ تم بھی نہ بتانا انہیں پلیز۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ مجھے یہ بتائیے، اتنی رات کو آپ وہاں کس مرض کی دوا لینے گئی تھیں؟ نیند نہیں آئی تھی تو ٹرانکولائز لینا تھی۔ مصیبت کھڑی کرتی ہیں دوسروں کے لیے بھی۔ وہ سچ مچ غصے میں تھا۔ اسی ماحول کا پروردہ تھا اور بچہ بھی نہیں تھا۔ روشی کا حلیہ، گھبرایا ہوا لہجہ، کچھ خبر دینے کی تاکید اور بالآخر رخساروں پر بہتے آنسو۔ یہ آپ کو کیا سوجی کہ نعیم صاحب کو فون کرتے کرتے پیچھے چلی گئیں؟ نہ جانے کیوں اس نے اس مرتبہ روشی کا بہت تفصیل سے جائزہ لیا۔ دوپٹہ آپ کا وہی ہے؟ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا۔ ہیں؟ روشی نے دوپٹہ ہڑبڑا کر اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ اوہ، جی چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ باری، وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے بیڈ روم میں چلیے، دوپٹہ وہیں پہنچا دوں گا۔ اس نے آہستگی سے روتی ہوئی روشی کو خود سے الگ کیا۔ گریبان کے بٹن بند کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ روشی نے ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑیں اور آہستہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے سب سے پہلے آئینے میں خود کو دیکھا تو دل دھڑکتے رہ گیا۔ شانے سے آستین کا اس کا سفید بازو تھوڑا سا جھانک رہا تھا۔ اب اس نے خود کو باری کی نظروں سے دیکھا۔ ایک بوجھ سا آ پڑا دل پر۔ کیا سوچ رہا ہوگا میرا حلیہ دیکھ کر؟ ملال و خجاجت سے اس کی بری حالت ہو گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگی۔ پتہ نہیں یہ بھابھی کہاں چلی گئیں۔ کچھ دیر پہلے کی صورتحال سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی۔ اف توبہ، کس قدر وحشت ہے ظفری بھائی میں، بیچاری بھابھی۔ مگر میں تو ان کی بہن ہوں۔ لا حول ولا قوت۔ وہ تو ایب نارمل ہیں، انہیں کیا پہچان رشتوں کی۔ یا اللہ، میری توجہ، میری توبہ، جو کبھی میں اس طرف دوبارہ جاؤں۔ اس نے دہل کر کانوں کو ہاتھ لگایا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کر بستر پر آئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ سمجھ گئی کہ باری ہے۔ شانوں پر دوپٹہ پھیلایا اور ہچکچاتی ہوئی دروازے تک آئی۔ دروازہ کھول دیا۔ یہ لیجیے اپنی امانت۔ اس نے دوپٹہ روشی کو تھمایا اور تیزی سے واپس پلٹ گیا۔ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر وہ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر عجب دل شکستگی سی کیفیت میں دروازہ بند کر کے اپنے بستر پر واپس آ گئی۔ نیند کا تو دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ کروٹ پر کروٹ لیتی رہی، کبھی اوندھی کبھی سیدھی۔ ہر طرح کے جتن اس نے کر ڈالے۔ کیسا عجیب حلیہ ہو رہا تھا۔ کیا سوچ رہا ہوگا باری؟ کیا کچھ اس کے ذہن میں آ رہا ہوگا؟ طرح طرح کے وسوسوں سے اس کی جان ہلکان ہو گئی۔ بولنا اور پوچھنا تو اس کی لغت میں شامل ہی نہیں تھا۔ کیا ہو گیا؟ بھابھی کہاں غائب ہو گئیں؟ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا۔ اتنی رات کو کہاں نکل گئیں؟ اس نے اپنے ہاتھ دبانا شروع کر دیے۔ اتنے وحشیانہ انداز میں ظفری نے اس کی کلائیاں دبوچی تھیں کہ ابھی تک درد ہو رہا تھا۔
وہ کلائیاں دباتی رہی، سوچتی رہی، یہاں تک کہ دریا بستی کی اکلوتی مسجد سے اذان کی آواز آنے لگی۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ دو دو ہانڈیاں چولہوں پر دھری تھیں، کسی میں خود بت، کسی میں چھنن منن ہو رہی تھی۔ تیزی سے ہری مرچیں بھی کاٹتی جاتی تھی اور ہانڈی میں چمچ بھی چلاتی جاتی تھی۔ گرمی جسم پر کم اور دماغ پر زیادہ چڑھی ہوئی تھی۔ ایک تھال میں آٹا بھی چھنا رکھا تھا جو ابھی گوندنا تھا۔ بھابھی خدا حافظ، چمچہ ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ پر لٹکتا دوپٹہ کھینچا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سیاہ پینٹ، آف وائٹ شرٹ اور ہاتھوں میں براؤن چرمی بیگ تھامے عارف الوداع کہہ رہا تھا۔ ابھی تو دل ہی دل میں سے جی بھر کے بلا بلا کہہ کر فارغ ہوئی تھی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ کہیں نہ کہیں تو جائیں گے ہی، میں ذرا جلدی میں ہوں، ایسا نہ ہو خان آ جائے اور پھر مجھے روک لے۔ خدا حافظ۔ سنیں تو، آپ اس طرح نہیں جا سکتے، آپ فکر نہ کریں، اور یوں بھی اب میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہا ہوں۔ وہ تن کر ایک دم سیدھا ہو گیا۔ اس کا قد خاصا دراز تھا۔ بالو کو سر اٹھا کر دیکھنا پڑا۔ اس نے پہلی مرتبہ عارف کو قدرے بشاش چہرہ دیکھا۔ تازہ شیف کی نیلاہٹوں کا عکس واضح تھا۔ مونچھیں نہایت نفاست سے ترشی ہوئی تھیں۔ سیاہ گھور آنکھوں میں چمک تھی۔ بالوں کا اسٹائل بہت نفیس اور پروقار تھا۔ اپنی محنت دیکھ رہی ہیں؟ اسے اپنی جانب غور سے دیکھتا پا کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ بھالو نے چھینپ کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ ہماری کیا محنت، بقول لال خان کے آپ کے بہت مقروض ہیں وہ۔ بالو نے نظریں جھکائے جھکائے رسانہ سے جواب دیا۔ کوئی مقروض وقروض نہیں ہے، وہ تکلف کرتا ہے میرا یار۔ ہمارے پاس اور ہے ہی کیا سوائے پرخلوص جذبات کے۔ وہ کیا جانے کیا سوچ کر ہنس دیا۔ اگر خلوص سے کوئی مقروض ہوتا ہے تو واقعی وہ ہمارا بہت مقروض ہے۔ ہم تو در حقیقت یہی سمجھتے ہیں کہ اس کی محبت کے جواب میں ہم مفلس ہیں۔ خیر جانے دیجئے، ارے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرے پیچھے پڑ جائیں گے وہ آ جائیں پھر چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں میری جان مصیبت میں ڈال رہے ہیں آپ؟ بالو نے قطعی انداز میں اسے آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے کہا۔ پلیز بھابھی مجھے جانے دیجئے۔ عارف نے پلٹ کر پر تولے۔ چلے جائیے گا، روک کون رہا ہے؟ مگر ان کے آنے کے بعد اس نے دوپٹے سے چہرہ پوچھتے ہوئے کہا، شاید یہ رعایت یوں ہوئی کہ وہ جا رہا تھا۔ اتنا تو خیر میں سمجھتی ہوں کہ مردوں کو بہت سے کام ہوتے ہیں، کتنے دن بیٹھ کر گزارا ہو سکتا ہے۔ آپ صحیح کہتے ہیں۔ بالو نے پلٹ کر ہانڈی میں چمچ ہلایا۔ کام تو ہم سب کر چکے، اب تو بس اس دنیا سے روانگی کا انتظار ہے۔ منحصر مرنے پر ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ اور ہاں بھابھی، ایک سوال کا جواب آپ پر ادھار چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب کبھی میری طرف سے غصہ کم ہو تو مجھے ذرا جواب ضرور دیجیے گا، ورنہ خلش رہے گی۔ وہ بیگ رکھ کر دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ کر اس سے مخاطب تھا، جیسے امید ہو جواب ابھی مل جائے گا۔ وہ اس سے وضاحت طلب کرے گی، جواباً وہ سوال دہرا دے گا اور اس کے منہ سے بے ساختہ جواب نکل آئے گا۔ بالو نے چونک کر اس کی صورت دیکھی۔ کیسا جواب؟ اس کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ آپ کو کیا کمی ہے؟ کس بات کی فکر ہے؟ پھر آپ کی روح کیسے تھکن سے چور چور ہو گئی؟ جن دن سے آپ نے یہ بات کہی ہے میں سکون سے سو نہیں پایا، اور آپ مجھ سے مخاطب بھی یوں تھی جیسے خطا کار بھی میں ہی ہوں، میری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہے۔ بالو نے گھبرا کر اس کی طرف سے پشت پھیر لی۔ خدا حافظ۔ کوئی بات نہیں، میں ان کو سمجھا لوں گی، مجھ پر ہی غصہ کریں گے اور کیا ہوگا۔ وہ چولہے کی آنچ بڑھا کر پوری تندہی سے مسالہ بھوننے لگی۔ میں بچہ نہیں ہوں بھابھی، الٹرا ساؤنڈ مشین کا نام سنا ہے آپ نے؟ دنیا کے دھوکے اور دھکے کھا کر الٹرا ساؤنڈ ہو گئی ہیں میری حصے۔ آپ ٹالنا چاہیں تو دوسری بات، اگر اس سارے قصے میں ملزم نہ ہوتا تو آپ سے سوال نہیں کرتا، مگر اس دن آپ نے مجھ پر براہ راست الزام لگایا تھا کہ میں نے آپ کی روح میں تھکن اتار دی ہے، تو عالم بے خبری میں بھی میں آپ کا بھلا چاہنے والوں میں سے ہوں۔ میری نیت خدا جانتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو، مجھ سے بات کر کے آپ کے ذہن سے بوجھ اتر جائے۔ وہ بڑے پرخلوص اور دھیمے لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آپ قیامت تک یہ بوجھ نہیں اتار سکتے۔ بالو نے اسی طرح اپنے کام میں مصروف رہ کر جواب دیا۔ یہ زیادتی ہے بھابھی، پہلے سوال کا جواب نہیں آیا اور دوسرا سوال تیار۔ عارف نے بیگ دوبارہ اٹھا لیا۔
شاید اب اس نے بالو کے اگلے اقدامات کا ادراک کر لیا تھا۔ آپ نے بھی تو اپنی کہانی ادھوری سنائی تھی۔ میں نے تو آپ سے اصرار نہیں کیا کہ پورا قصہ سنائیے۔ بالو نے آنچ دھیمی کر کے آٹا گوندنا شروع کر دیا۔ عارف مسکرا دیا۔ بدلہ لے رہی ہیں؟ ہم آئندہ بھی ملیں گے، اور پھر کیا کہانی سنیں آپ کو میں؟ اس حسن نوبہار کو بدنام مت کرو، تھی شیفتہ کے پہلے ہی سورش دماغ میں۔ وہ ہنس رہا تھا۔ آپ بات کو گھمائے نہیں، مجھے میرا قصور بتائیے، بہت بوجھ ہے دل پر۔ اس نے جیسے درخواست کی۔ کوئی بات نہیں عارف بھائی، ویسے ہی منہ سے نکل گیا ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ مجھے یاد نہیں آ رہا میں آپ سے کیا کہہ بیٹھی ہوں، بالو نے انجان بنتے ہوئے جواب دیا۔ بلکہ آپ مجھے اس کے بارے میں بتا کر جائیے جس کا ذکر اپنے شعروں میں کرتے رہتے ہیں۔ آپ کو بہت پسند تھیں وہ؟ آپ کی رشتہ دار تھیں یا غیر؟ کیا بہت خوبصورت تھیں؟ یقیناً اس کی شادی کہیں اور ہو گئی ہوگی، اسی کا غم منا رہے ہیں نا اب تک۔ مگر شادی تو آپ کی بھی ہوئی تھی۔ پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی یا اس کی؟ جس کی شادی پہلے ہوئی ہوگی دھوکے باز وہی کہلائے گا۔ آپ کو بہت اچھی لگتی تھی وہ اس قدر تواتر سے بولی کہ عارف کو بریک لگانے کی کوشش میں کئی بار اپنا منہ کھول کر بند کرنا پڑا۔ وہ بیچاری تو سمجھی بے قصور ہی ہے، سودائی تو ہم ہی تھے، وہ تو سمجھے تراشا ہوا پتھر تھا۔ اس کے لہجے میں در آیا اور اس کے ذہن کی رو موڑنے میں وہ کامیاب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں محبت میں اثر ہوتا ہے، کون سے شہر میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی در آئی۔ ہم تو دیوانے ہیں بھابھی، ہذیان بکتے ہیں، کچھ منہ سے نکل جائے تو دھیان نہ دیا کیجیے۔ میرا سوال اپنی جگہ موجود ہے، مجھے صفائی کا موقع ضرور دیجیے گا، شکر گزار رہوں گا۔ آپ کو تنہائی اور بیمار کر دے گی، آپ لوگوں کے درمیان رہا کریں۔ کچی عمر کے حساس سی بالو اس کے لہجے کی دکھن پر جیسے سب کچھ بھلا بیٹھی۔ ارے نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، جدھر ہم پاؤں رکھ دیں وہیں رونق ہو جاتی ہے۔ ایک ہنگامے پہ موقوف ہے گھر کی رونق، نوحہ غم ہی سہی، نغمہ شادی نہ سہی۔ وہ ہنستے ہوئے پلٹ گیا۔ پھر ملاقات ہوگی، زندگی بخیر۔ لال خان سے کہیے گا خیال نہ کرے، جلد ہی ملیں گے۔ عارف بھائی، بس بھابھی اب نہ رکیے۔ وہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر جا کر رک گیا۔ کھانے کا وقت ہو رہا ہے، بالو نے کہا۔ وہ عجیب بے بسی کی کیفیت میں تھی۔ اسی لیے تو جا رہا ہوں، لال خان آتا ہی ہوگا۔ آپ شاید میری وجہ سے جا رہے ہیں، وہ اٹکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ آپ کی وجہ سے تو رکا ہوا تھا، وہ مسکرایا۔ جی؟ بالو کا دل دھک سے رہ گیا۔ بعض اوقات کہنے والا اپنی دھن میں کوئی جملہ کہہ جاتا ہے، مگر وہ سننے والے کے دلی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو تبھی ایسی حالت ہو جاتی ہے جو اس وقت بالو کی ہو رہی تھی۔ سرخ دل سرشار تیز ہوا سے ڈولنے والے پھول کی طرح ہو رہا تھا۔ اس نے دوپٹے سے اپنی پیشانی پر چمکتا ہوا پسینہ صاف کیا اور کچھ بولے بنا پھر ہانڈی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ عارف آگے بڑھ گیا۔ ہیلو جی، السلام علیکم یاور بھائی، نعمان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ والسلام، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم ہے۔ آپ 23 کو پہنچیں گے نا؟ کوشش کر رہا ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے بھائی صاحب۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ وہ یہ کہ میں 25 کو یوگنڈا روانہ ہو رہا ہوں، 1 ماہ بعد واپسی ہوگی۔ شہر کے حالات ٹھیک نہیں، اس لیے اگر آپ محسوس نہ کریں تو ماہین کو 1 ماہ کے لیے دریا بستی میں چھوڑ دوں۔ وہاں روشی بھی ہے، اسی لیے اس کا وقت اچھا گزر جائے گا۔ امکان تو یہی ہے کہ میں 1 ماہ سے پہلے ہی واپس آ جاؤں گا۔ تو پھر میں جیسے وہ پشاور میں آرام سے رہ سکتی ہے، مگر روشی کے ساتھ رہنا اس کی اپنی فرمائش ہے۔ ٹھیک، جی میں سن رہا ہوں۔ ہیلو، ہاں، پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ جو آپ مناسب سمجھیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے بھائی صاحب، اگر اس کے معیار کے مطابق کوئی رشتہ مل جائے تو اور اچھا ہوگا۔ اب دیکھیے نا، بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہیں اور میرے سامنے یہ پھیلا ہوا کاروبار، یہاں پاکستان میں بھی مجھے سیٹ کرنے میں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے۔ ہیلو، ہاں، سن رہا ہوں۔ آپ کوشش کیجئے کسی طرح کراچی آنے کی، باقی باتیں پھر ملاقات پر ہی ہو جائیں گی، اور یہ زیادہ بہتر ہوگا ماہین کو بھی آپ اپنے ساتھی لے آئیے گا۔ اور روشی کیا کر رہی ہے؟ بات کرا دیجئے اس سے۔ وہ دریا بستی چلی گئی ہے اپنے دادا کے ساتھ۔
ٹھیک ہے، آپ کا انتظار کروں گا۔ اوکے، گڈ نائٹ۔ نعمان نے ریسیور رکھ دیا، مگر یاور علی خان کے ہاتھوں میں ریسیور تھا۔ ان کی آنکھیں گہری سوچ کی غماز تھیں۔ انہوں نے ایک بٹن پش کیا۔ ہاں جعفری، دریا بستی ملاؤ، روشانے سے بات کراؤ۔ چند منٹ انہیں انتظار کرنا پڑا، تب جا کر جعفری کی آواز سنائی دی۔ سر، مس روشانے، بات کیجیے۔ ہیلو۔ اس کی آواز خاصی دھیمی تھی۔ کون؟ پپا؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ روشی کی آواز پرمجدہ سی تھی۔ ٹھیک ہوں بیٹے، تمہیں کیا ہوا؟ کیسی کمزور سی آواز ہو رہی ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ روشی جیسے ایک دم سنبھل گئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے اس وقت کیسے یاد کیا؟ شاید ابھی فرصت ملی ہوگی آپ کو اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے۔ فرصت کا انتظار نہیں کیا جاتا، فرصت نکالی جاتی ہے، وہ کھوئے کھوئے سے انداز میں کہہ رہے تھے۔ تھینکس پپا۔ تمہارے پیپر کب شروع ہوں گے؟ خیریت پپا؟ روشانے کی آواز میں واضح حیرت تھی۔ خیریت ہی ہے بیٹا، کوئی خاص بات نہیں۔ تم بتاؤ کب فارغ ہوگی؟ ان کا انداز بدستور تھا۔ میرے فارغ ہونے میں 10-15 دن ہیں، اس نے الجھے الجھے انداز میں جواب دیا، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ آخری پیپر سے 1 دن پہلے مجھے مطلع کر دینا، ٹھیک ہے؟ میں سمجھ نہیں رہی پاپا، آئی ایم سوری، وہ ہچکچاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا، وہ تمہیں یہاں لے آئے گا۔ مجھے آپ کے پاس؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کیوں پپا؟ بچے اپنے باپ کے پاس کیوں رہتے ہیں؟ وہ یہی کہہ سکے۔ بالکل ٹھیک پپا، میں خود ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا۔ وہ رو پڑی۔ آپ نے بڑے مشکل وقت میں مجھے اچھی امید دی ہے پپا، تھینکس فار دیٹ۔ روشی، کیا بات ہے؟ وہ جیسے کسی گہری نیند سے سنبھل گئے۔ کچھ نہیں پپا، آپ بھی اتنا یاد آئے جتنا امی یاد آتی ہیں۔ وہ پھر روئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو بہت خوش گئی تھیں۔ وہ مضطرب ہو گئے۔ خوش نظر آنے اور خوش ہونے میں بہت فرق ہے پپا۔ تم کیوں پرابلم خود پر سوار کرتی ہو؟ تمہیں میرا اعتبار نہیں؟ اور پھر تمہارا اپنا بھائی وہاں موجود ہے، تم سے بات نہیں کرتا کیا؟ تم اپنے معاملات اس سے شیئر کر سکتی ہو۔ روشی بیٹے، جب تم بہت چھوٹی تھی تب تو تم نے مجھے کبھی ڈسٹرب نہیں کیا، اور اب اتنی سمجھدار ہو کر؟ پپا، آپ مجھے گارنٹی دے کہ آپ کبھی میری شادی نہیں کریں گے، پھر ہی میں آپ کی کوئی بات سنوں گی۔ فطری ضد اود کر آئی تھی۔ خدا نہ کرے کہ تمہاری شادی کبھی نہ ہو، فی الحال کی گارنٹی دے سکتا ہوں۔ بیٹیاں اپنے گھروں میں اچھی لگتی ہیں۔ لگتا ہے پھر کوئی بات ہو گئی؟ کیا ہوا ہے؟ یہاں میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایسی پریشانی میں پیپر دے سکتی ہوں بھلا؟ وہ بصوری؟ یاور علی خان مسکرا دیے۔ لا حول ولا قوت۔ بھائی، ہم نے تو سنا ہے جس دن بیٹی پیدا ہوتی ہے اس دن سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تمہاری امی کے پاس ایک بہت خوبصورت میرون دوپٹہ تھا، سچے کام کا۔ مجھے دکھاتے ہوئے کہنے لگیں، یہ کام کبھی خراب نہیں ہوگا، یہ میں روشی کے لیے رکھ رہی ہوں۔ تیاریوں کا کیا ہے بیٹا؟ روشی دم بخود سی ہو گئی، جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ اس نے یاور علی خان کے منہ سے پہلی بار اپنی ماں کا ذکر سنا تھا۔ اسے اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ جی چاہتا تھا وہ اس کی ماں کی ڈھیروں باتیں اس سے کرے اور وہ چپ چاپ سنتی رہے۔ پپا، جی بیٹا، میری امی بہت حسین تھیں، اور جب حسین عورت محبت نچھاور کرتی ہے تو اور حسین ہو جاتی ہے۔ جب وہ مجھے پیار کرتی ہوں گی تو کتنی پیاری لگتی ہوں گی۔ روشی کی رو بہکنے لگی۔ یاور علی خان نے سانس اندر کھینچا۔ جواد حویلی میں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ روشی ڈھیلی سی ہو کر کرسی پر ڈھہ گئی۔ ایک تو پپا اتنی جلدی یہاں سے وہاں ہو جاتے ہیں کہ بس، کیا تھا جو 2-4 باتیں امی کی اور کر لیتے۔ اس نے سوچا، ٹھیک ہے پپا، میں پیپرز کے بعد آ جاؤں گی، مگر ایک شرط ہے، آپ مجھے امی کی بہت ساری اچھی باتیں بتائیں گے۔ وہ بچوں کی طرح مچلی۔ ہو سکتا ہے ماضی کے مدفن کھودنے اور خوشی دریافت کرنے کے بجائے اللہ تمہیں زندہ، موجود اور تازہ خوشی سے نواز دے، اسی لیے اپنے باپ کو شرطوں میں مت الجھاؤ۔ ان کے لہجے میں تھکن اتر آئی۔ شیور؟ روشی کی آواز میں حیرت آمیز خوشی تھی۔ میں بھی، انہوں نے آہستگی سے کہا، اگر ایسے امکانات ہیں تو میں کوئی شرط نہیں رکھوں گی۔ شاباش، بہت سمجھدار ہے میری بیٹی۔ اچھا، خدا حافظ۔ انہوں نے ریسیور رکھ دیا اور سگریٹ سلگانے لگے۔ جب روشی کی شادی ہو جائے گی اور جواد باہر چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھی جواد کو بہت انہماک سے شوز پہنا رہی تھی۔
پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ 10-12 بچے ٹھیک ہیں جو ہمارے اینڈ تک کام آتے رہیں گے؟ وہ بیڈ پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے اخبار دیکھ رہے تھے، نظریں اٹھائے بغیر ٹکڑا لگایا۔ حد ہے آپ سے بھی، بات کیا کرتی ہوں آپ بنا کے دیتے ہیں۔ ناظرین نے سر ہی پیٹ لیا تھا۔ بھائی مجھے تو تمہاری صحت، تمہارے حسن کا خیال ہے، ورنہ بچے بہت سارے ہوں تو خوب رونق رہتی ہے ماں باپ کی زندگی میں۔ انہوں نے پھر چھیڑا، نہیں بابا، مجھے نہیں پسند ڈھیروں بچے جو ماں کو اتنا تھکا دیں کہ وہ ٹھیک سے ان کی تربیت بھی نہ کر سکے۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے کنگھا اٹھا کر لائیں اور جواد کے بال بنانے لگی، اور جو بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے خوشی ملتی ہے وہ بھی غارت ہو جاتی ہے۔ اس نے جواد کے پھولے ہوئے رخساروں پر چٹا چٹ پیار کیا۔ یاور علی خان ایش ٹرے میں راکھ چھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور پیناسونک 3-in-1 کے قریب آ کر گیت دیکھنے لگے۔ کبھی کبھی ان کا موڈ بنتا تھا۔ ایک ریکارڈ لگا کر انہوں نے سوئی اٹکائی اور واپس اپنے بیڈ پر آ گئے۔ کمرے میں مکیش کی پرسوز آواز پھیلنے لگی، جانے کہاں گئے وہ دن، کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے۔ ان کی آنکھوں کی سرخی بڑھنے لگی، سگریٹ سلگ سلگ کر انگلیوں تک آ پہنچا۔ وہ جی بھر کر سوئی تھی، شاید اس لیے کہ کئی راتوں سے بے آرام تھی۔ نہا دھو کر کمرے میں ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران ہی کلو بڑی امی کا پیغام لے کر آ گئی کہ وہ ہال میں اسے بلا رہی ہیں۔ اس نے کوفت بھرا منہ بنا کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر لیے بیٹھی ہوں گی جوڑے گہنے، کیا مصیبت ہے؟ اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا، سوچ رہی تھی کہ چائے اور پیوں گی، مگر وہ پھر بڑبڑاتی ہوئی باہر آ گئی۔ ہال کمرے میں آئی تو منظر کچھ نئے انداز کا تھا۔ گلو مشین لیے بیٹھی تھی، مونا کروشیے سے گلے اور آستینوں پر کام کر رہی تھی، زری کپڑے تراش رہی تھی۔ باقی لڑکیاں اسے گھیرے بیٹھی تھیں۔ بڑی امی صوفے پر بیٹھی تھیں اور قریبی لیٹر پیڈ اور قدم لیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم، اس نے باری کی طرف سے نظریں چرا کر آہستہ سے سلام کیا۔ والسلام، جیتی رہو بیٹی، دن چڑھے تک تو سونے سے نحوستی ہوتی ہے۔ یاور نے 4 دن میں تمہاری عادتیں بگاڑ دیں، اور پھر دوسرے گھر جاؤ گی تو سب ایک ایک بات نوٹ کریں گے۔ زندگی تو سبھی کی گزر جاتی ہے، اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خواہ مخواہ کی بدمزگی سے فائدہ۔ وہ ان سے تھوڑے فاصلے پر موڑے پر بیٹھ گئی۔ وہ میں نے تمہیں ایک کتاب دی تھی ڈیزائن پر نشان لگانے کو، لگا دیا ہے؟ یہ باری جا رہا ہے 2 دن کے لیے کراچی کسی کام سے، اسی کے ہاتھ بھجوا دیتی ہوں۔ کچھ چیزیں میں بھی منگوا رہی ہوں، تمہاری ساس کو بھی پیسے بھجوا رہی ہوں، باری کو دے دیں گے وہ۔ تمہیں کچھ منگوانا ہو تو لکھوا دو۔ انہوں نے اس کا چہرہ بغور دیکھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کتنی دیر سے سو رہی ہو؟ اس کا چہرہ بہت بدلا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں بڑی امی، ٹھیک ہوں میں، اور ڈیزائن پہ نشان لگانا مجھے یاد نہیں رہا، آپ خود ہی لگا دیجئے۔ وہ بڑی سرد مہری سے بولی، ابھی سے یہ حال ہے، اگر تمہارے نانا کا انتقال نہ ہوتا تو کل پرسوں تو تمہاری بارات بھی ہو جاتی۔ تمہیں ایسے کون سے کام ہیں جو یاد نہیں رہا؟ وہ ناراض ہو رہی تھیں۔ حد ہو گئی، کلو کو بتاؤ کہاں رکھی ہے کتاب، اٹھا لائے گی، میں خود لگا دیتی ہوں۔ اب دیکھو نا، اتنی دور سے بھجوائی ہے، کیا سوچیں گے وہ؟ پہلے کب ہم نے اس طرح پرواہ کی ہے کسی کی؟ گلو، وہ میرے کمرے میں الماری پر رکھی ہے، ایک سنہری جلد کی کتاب، لا کر بڑی امی کو دے دو، اس نے بیزار کن لہجے میں حکم دیا۔ رات میں یاور سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر ان کے فون بڑے بزی مل رہے تھے۔ تم ذرا اب ان کے دفتر میں لا کر دیکھنا اور انہیں پیغام دے دینا کہ 1 آدھ روز کے لیے حویلی آ جائیں۔ وہ روشی سے مخاطب تھی، تمہارے ہاتھ پہ خراشیں کیسی ہیں، کہیں گر پڑی تھیں؟ عالمتاب کی نظریں اس کے سیدھے ہاتھ کی پشت پر ٹھہر گئیں۔ دیکھ، خراشیں واضح تھیں اور ان پر کھرنٹ آ چکا تھا۔ اس نے الٹے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ ڈھانپ لیا۔ کچھ نہیں بڑی امی، ایسے ہی۔ اس نے قدرے گھبرا کر باری کی سمت دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی طرف دیکھتا پا کر جھٹ سامنے سیٹھی پر نظریں جما دیں۔ ادھر آؤ، دکھاؤ مجھے، تمہاری شادی کے دن قریب ہیں، اپنا خیال رکھنا چاہیے، اور الٹے سیدھے نشان سجا بیٹھی ہو، دکھاؤ مجھے کیا کر کے بیٹھی ہو۔ انہوں نے تحکمانہ انداز میں اسے اپنے پاس آنے کو کہا۔ چاروں ناچار اسے اٹھنا پڑا۔ کچھ بھی نہیں ہے بڑی امی، میں ٹھیک ہوں۔ عالمتاب نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا، کیا ناسما رکھا ہے ہاتھ کا؟ کچھ لگاؤ اس پر، لگتا ہے کسی نے کھسوٹ ڈالا ہے۔ کیا الٹے سیدھے کام کرتی پھرتی ہو؟
فکر نہ کریں، اس کی طرف سے بہت بہادر ہیں۔ باری نے پیٹ سے صفحہ علیحدہ کیا۔ روشی کی نظریں جھکی ہوئی تھی، اٹھ نہ سکیں۔ یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو باری، تمہارا اندازہ غلط ہو بھی نہیں سکتا۔ شینو ایک کونے میں بیٹھی تازہ اخبار دیکھ رہی تھی۔ اور بھی بہت سارے خواہش ہیں مجھ میں، وہ بھی تمہیں پتہ ہوں گے، شینو نے براہ راست باری سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہو سکتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ باری مسکرایا۔ کیا مجھے اپنی علمیت کا اظہار بھی کرنا ہوگا؟ سب منہ چھپا کر ہنسنے لگیں۔ میں چلوں بڑی امی؟ ابھی تیاری بھی کرنی ہے، اور تو کچھ نہیں لکھنا ہے؟ نہیں، بس روشی کی ساس کو ہمارا بہت بہت سلام کہنا۔ اگر وہ لوگ تمہیں کھانے پر بلائیں تو ضرور جانا۔ ٹھیک ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کوئی حکم؟ نہیں، اور کچھ نہیں، بس کچھ بھولنا نہیں، ذرا سنگن لینے کی کوشش کرنا۔ وہ کس تاریخ میں دلچسپی لے رہے ہیں؟ مونا نے آہستگی سے کہا۔ کچھ روشی کو چھیڑنے کی کوشش کی۔ میں براہ راست بھی ٹاک کر سکتا ہوں، صرف اجازت درکار ہے۔ وہ روشی کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ بلا کر بولا۔ روشی بیٹھی اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہی۔ جیسے ہی عالمتاب باہر جانے کو اٹھیں، روشی بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ روشی تم کہاں جا رہی ہو؟ زری نے ٹوکا۔ آ رہی ہوں ابھی۔ وہ تیزی سے عالمتاب کے پیچھے نکل گئی، بڑی امی اپنے کمرے کی طرف اور وہ اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھ گئی۔ باری تولیہ گلے میں لٹکائے وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ بہت خاموشی سے دروازے کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ میں تم سے لڑنے نہیں آئی ہوں باری، بس ایک بات کرنا ہے تم سے، مگر مجھے آپ سے کوئی بات کرنا ہے نہ سننا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، یوں بھی مجھے ذرا جلدی ہے۔ اس طرح کیوں بات کر رہے ہو؟ اسے رونا سا آ گیا۔ باری اپنے کپڑے لے کر باتھ روم کی طرف بڑھا۔ مجھے افسوس ہے روشی بی بی، میں واقعی جلدی میں ہوں۔ وہ باتھ روم میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر لیا۔ دکھ کی نامانوس سی لہر نے جیسے اسے ہلکا کر دیا۔ وہ کھڑی کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر اندر سے باہر آ گئی، دروازہ بند کر لیا اور اس کے بستر پر بیٹھ گئی۔ کچھ میگزین، نصابی کتب سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی، وہ اٹھا کر دیکھنے لگی۔ جانے کتنا وقت گزرا، شاید 10 منٹ یا 15 منٹ۔ وہ کچھ گنگناتا ہوا، تولیے سے سر رگڑتا ہوا بڑی ترنگ میں باتھ روم سے باہر آیا تھا، مگر فوراً ہی ٹھٹک کر رک گیا اور اسے دیکھا اور اسے مکمل نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ پہلے بال سکھائے، پھر سیٹ کیے، پھر سفری بیگ میں سامان رکھنے لگا۔ اسی دوران چلتے پھرتے چیزیں بیگ میں ڈالتے ڈالتے پرفیوم بھی اسپرے کر لیا، جس کی وجہ سے کمرے میں ایک بہت خوشگوار سی مہک سرایت کر گئی۔ سیاہ پینٹ اور اسکائی بلو شرٹ میں ملبوس وہ بہت تازہ لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ باری، جی تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ کیسے کر رہا ہوں؟ اچھا تو میں کبھی بھی نہیں لگا آپ کو؟ کیا آج زیادہ برا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں جھومر بھابھی کی وجہ سے ظفری بھائی کے بیڈ روم میں گئی تھی۔ اب مجھے کیا؟ میں بھلا یہ جرأت کر سکتا ہوں کہ آپ سے پوچھ گچھ کروں؟ فکر مند نہ ہوں۔ اس نے بیگ بند کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اور پھر یہ آپ کا گھر ہے، آپ جدھر مرضی گھومیں پھریں، وقت بے وقت۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ وہ رسانیت سے پوچھ رہا تھا۔ تم پہلے جیسے نہیں لگ رہے ہو، بہت بدلے ہوئے لگ رہے ہو۔ کیا کیا ہے میں نے؟ کون سا گناہ ہوا ہے مجھ سے؟ تم مجھ سے بدل ہو رہے ہو اور میں اپنی ہی نظروں میں گر رہی ہوں۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ بدل رہے ہو؟ ارے! وہ ہنس دیا اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اور کیا میں اتنا قابل ذکر ہوں کہ آپ میرے بدلتے، مڑنے ٹھہرنے کا نوٹس لیں؟ اپنی توانائی ضائع نہ کیا کیجیے، آگے کام آئے گی۔ باری، تم بہت ٹپیکل ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، مجھے تم سے بہت شرم آ رہی ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے میں مر جاؤں۔ وہ بہت ضبط سے اپنے آنسو روک رہی تھی۔ باری کا دل بشر کا دل تھا، بہت ترنگ میں دھڑکا۔ کس بات کی شرم؟ تم نے مجھے عجیب سے حلیے میں دیکھا تھا، مجھے سوچ سوچ کے شرم آ رہی ہے، حالانکہ مجھے پتا ہے تم کسی سے نہیں کہو گے۔ نظریں جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ کیا نہیں کہوں گا؟ اس نے انجان بن کر اسے گویا چھیڑا۔ بابا، میں تو کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کہوں گا۔ آپ اطمینان رکھیے، اب مجھے اجازت۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ افسوس، یہ تقدیر کہ ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی کتنے جتن دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس روز نعیم کو جو میں فون کر رہی تھی، وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے آپ کے ذاتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر روشی کو روکنے سے بول دیا۔ کیوں نہیں ہے دلچسپی؟ تم اس گھر میں نہیں رہتے؟ وہ بفر کر بولی۔ لیکن گھر میں رہنے کی یہ شرط تو نہیں ہے کہ میں
یہاں کے معاملات میں انوالو ہوں، وہ اجل بھرے انداز میں کہہ رہا تھا۔ گھر میں رہنے والوں کے لیے جرگہ شرطیں نہیں باندھتا، خود بخود ذمہ داریاں ہر فرد پر آ پڑتی ہیں۔ سارے گھر کی بو سونگھنے پر معمور ہو، دلچسپی لیتے ہو۔ وہ اٹل لہجے میں گویا ہوئی۔ اچھی زبردستی ہے۔ باری نے مسکرا کر شانے اچکائے۔ مجھے معلوم ہے تمہیں میرے معاملات سے ہمیشہ دلچسپی رہی ہے۔ زیادہ بنو مت، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، کوئی آسانی سے مجھ پر اثر انداز ہو سکے۔ خاصا فوجی آدمی ہوں میں۔ اب مجھے اجازت دیں۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ تم جا کر دکھاؤ۔ اس نے دانت پیسے۔ اور اس کے علاوہ کوئی فرمائش؟ یعنی مزید کیا کر کے دکھاؤں؟ وہ ہنوز مسکرا رہا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے جو تم ایسا کر رہے ہو؟ وہ پھر روحان سی ہو گئی۔ نہ آپ نے کچھ کیا ہے، نہ میں ایسا ویسا ہو رہا ہوں۔ میری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ باقی لڑائی بعد میں۔ اس نے بیگ اٹھا لیا۔ کوئی پیغام کراچی والوں کے لیے؟ اس نے قدم آگے بڑھائے۔ تمہارا سر۔ وہ جھلا اٹھی۔ وہ تو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ اور وہ باہر نکل گیا۔ وہ ہتھیلیاں مسلنے لگی، ساتھ ساتھ کچھ بڑبڑا بھی رہی تھی۔ ماہین راہداری کا مرکزی دروازہ چیک کر کے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی سمت بڑھی۔ بہت مدھم سی کال بیل نے اسے چونکا دیا۔ اس کی نظریں لاؤنج میں سامنے ہی لگے وال کلاک پر جا ٹکیں۔ 1:30 بجے کا عمل تھا۔ اس نے خود آگے بڑھنے کے بجائے نعمان کو جگانے کا قصد کیا، مگر ایک دم رک گئی۔ معلوم تو کر لوں ہے کون، بیچارے بھائی کی نیند خراب ہوگی۔ یہ سوچتے ہی راہداری کا دروازہ کھول کر باہر آئی اور گیٹ سے چند قدم دوری پر پوچھا، کون ہے؟ یاور۔ آواز خاصی دھیمی تھی مگر رات کی اس پہر واضح تھی۔ اوہ! ایک انجانی سی خوشی اس نے اپنے اندر دوڑتی محسوس کی۔ 1 منٹ۔ وہ چابی لینے اندر دوڑی۔ جتنی تیزی سے اندر دوڑی تھی اتنی ہی تیزی سے بھاگتی ہوئی واپس آئی۔ تالا کھول کر اس نے ذیلی دروازہ فوراً ہی وا کر دیا۔ سیاہ ڈنر سوٹ میں ملبوس رینڈ اینڈ وائٹ ڈاٹس کی ٹائی لگائے، چھوٹا سا بہت خوبصورت اسٹائلش قسم کا سوٹ کیس لٹکائے، یاور علی خان اس کے سامنے کھڑے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کی خوشی چھپائے نہ چھپ رہی تھی۔ والسلام۔ ایسے نہیں بھاگتے، گر بھی جاتے ہیں۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ سپاٹ تھا۔ ماہین شرمندہ سی ہو کر اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ آئیے۔ وہ انہیں لے کر آگے بڑھی۔ کیا میرے آنے سے حفاظتی انتظامات مکمل ہو گئے ہیں؟ انہوں نے کھلے ہوئے تالے کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ! ماہین تالا لگانے لگی۔ یاور علی خان بھی رک گئے۔ پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے لاؤنج میں پہنچے۔ ٹو لیٹ۔ لیٹ ہو گیا، ٹائم بہت تھا، بہت زیادہ ہو گیا۔ وہ ان کے مقابل کھڑی پوچھ رہی تھی۔ جو جی چاہے فرض کر لیں، اب تو آپ ڈسٹرب ہو ہی چکی ہیں۔ انہوں نے سوٹ کیس ایک طرف لٹکا دیا۔ آپ کے آنے سے میں کبھی ڈسٹرب ہو ہی نہیں سکتی، آپ نوٹ کر لیجیے گا ہمیشہ۔ وہ بہت سادہ اور پرسکون انداز میں مسکرا رہی تھی۔ یاور علی خان نے ایک اچٹی نظر اس پر دوڑائی۔ میرون کاٹن کے سفید کڑھائی والے کرتے شلوار میں ملبوس۔ اچھی بات ہے۔ اب آپ مجھے اس ٹھکانے پر پہنچا دیں جہاں میں چینج کر سکوں۔ وہ نارمل سے انداز میں گویا ہوئے۔ اوہ! ماہین قدر جھنپ گئی۔ پھر آپ اوپر ہی چلیے، جہاں پہلے ٹھہرے تھے۔ اتنا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس سے بھی کچھ زیادہ۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی اور زینے کی طرف مڑ گئی۔ یاور علی خان اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں میرا وجدان کہہ رہا تھا آپ آنے والے ہیں۔ میں نے کمرہ اسی لیے بالکل ٹھیک کروا دیا تھا۔ اچھی خاصی روحانی خاتون ہو گئی ہیں آپ تو۔ یہ بہت زیادہ ہے، ایسے غلط بات نہیں کرتے۔ اچھا یہ بتائیے، کھانا کھائیں گے یا چائے کافی؟ کچھ نہیں، بس ایک گلاس ٹھنڈا پانی پلا دیں اور پھر آرام کریں۔ بس؟ اس کے منہ سے یوں ہی نکل گیا۔ جی بس۔ پھر بھی یاد کر لیجئے، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری چیز چاہیے ہو۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ یاور علی خان کوٹ اتارتے اتارتے ایک دم رک گئے۔ بعض چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں مگر موقع محض شرط ہوتی ہے۔ ان کا لہجہ بہت عجیب سا تھا۔ ماہین نے چونک کر ان کی صورت دیکھی۔ جی؟ یاور علی خان اسی طرح لاپرواہی کے انداز میں کوٹ اتار کر بستر پر ڈال چکے تھے جیسے کمرے میں ان کے علاوہ دوسرا کوئی موجود ہی نہ ہو۔ ماہین کا ٹھہرنا اب بے معنی تھا۔ پانی لانے کے ارادے سے وہ کچن کی جانب چلی گئی۔ اس نے برتن دھوئے اور ایک گلاس پانی کا لے آئی۔ وہ چارپائی پر اوندھے رکھی بیٹھی تھی۔ ابھی سیدھی ہی ہوئی تھی کہ چٹاخ ایک پتھر کمر پر آ کر لگا۔
ادھر ادھر دیکھنے لگی مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ فکر مندی کے سے انداز میں اپنے دوپٹے سے ہاتھ پہنچنے لگی۔ الجھن کا اثر واضح طور پر اس کے چہرے پر موجود تھا۔ پٹاخ، پھر ایک پتھر اس کی پیٹھ پر لگا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور اس طرف دیکھنے لگی جہاں سے پتھر آ رہے تھے مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ حیران پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ یہاں آنے کے بعد یہ واقعہ دوسری مرتبہ تھا۔ وہ گھوم کر دیوار پر نظریں جما کر کھڑی ہو گئی۔ خوف سے بری حالت ہو رہی تھی مگر آج وہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہی چاہتی تھی۔ اس نے چاہا گلباز کو آواز دے مگر ایک دم رک گئی۔ اسے دیوار پر ایک بری سی چیز محسوس ہوئی اور وہ وہاں ٹکٹکی لگا کر گھورنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیوار کے اس سرے سے دوسرے سرے تک ہر سائز کا بندر تھا۔ اس کی جان میں جان آئی گویا۔ اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھا کر ایک بندر کی طرف پھینکا۔ سارے کے سارے بندر دیوار پر ناچنے کودنے لگے۔ ایک عجیب سی آفت مچ گئی۔ ایک بندر نے پلنگ سے گلاس اٹھا لیا اور جھومر کی طرف پھینکنے کی دھمکی دینے لگا۔ تانبے کا بھاری گلاس تھا۔ جھومر ڈر کر پیچھے ہٹنے لگی۔ 2-3 بندر اس کے آگے پیچھے ناچنے لگے۔ وہ شیش شیش کرتی دور ہٹنے لگی۔ مان اسے کسی سے ٹکرانے کا احساس ہوا۔ وہ یوں اچھلی جیسے کرنٹ لگا ہو۔ فوراً ہی پلٹی اور حیرت بھری آواز میں بولی، باری بندر، لا حول ولا قوت، کوئی اچھی گالی نہیں تھی آپ کے پاس؟ باری نے منہ بنایا، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اوہ میرے خدایا، آپ اندر چلیں، میں انہیں بھگا کر ابھی آتا ہوں۔ جھومر یہ سنتے ہی اندر دوڑ گئی۔ باری نے جانے کون سی جیب سے پستول برآمد کیا اور ایک ہوائی فائر داغ دیا۔ بندروں میں کھلبلی مچ گئی۔ آن کی آن میں جانے کدھر غائب ہو گئے۔ اس نے پستول واپس جیب میں ڈالا اور اندر کی سمت پلٹا۔ جھومر وہیں کھڑی تاک رہی تھی۔ باری کو اندر آتا دیکھ کر بڑے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ تمہارے ہاتھ میں ہتھیار دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، وہ تخت کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا حویلی والوں کے حکم پر خون بھی کرتے ہو؟ وہ تخت پر ٹک گئی۔ نہیں، صرف ارمانوں کا خون کرتا ہوں۔ وہ روشی کا چہرہ تصور میں لا کر مسکرا دیا۔ پھر تو تم بڑے قاتلوں میں سے ہو، جھومر نے قدرے افسردگی سے کہا۔ یہ فرد جرم ہے، میں اقبال جرم کرتا ہوں۔ اب بس آپ جلدی سے یہ بتا دیجیے چلنا ہے یا نہیں۔ وہ ایک شکستہ سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کہاں؟ جھومر نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ اپنے ٹھکانے پر۔ اور کہاں؟ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کاکا جان نے یا بابا صاحب نے؟ جھومر کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کسی نے تو بھیجا ہوگا، خود سے تو میں آ نہیں سکتا، اس نے جواب دیا۔ ظاہر ہے ہمارے نصیب ایسے کہاں، وہ بڑبڑانے کے سے انداز میں بولی کہ باری کو سنائی نہیں دیا۔ جی میں ٹھیک سے سن نہیں سکا۔ وہ آگے کی طرف جھک کر گویا ہوا۔ اللہ میاں نہیں سنتا ہماری؟ پھر تم تو تم ہو۔ وہ جیسے چڑ کر بولی، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ اللہ میاں سے؟ وہ جانے کیوں مسکرا دیا۔ چاہنا کیا ہے، چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی آواز بھرنے لگی۔ اچھا چلیں، اٹھیں پلیز، نکلیں یہاں سے، باری کے انداز میں درخواست تھی۔ جھومر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کہاں لے کر جاؤ گے؟ جہاں سے آئی تھیں۔ باری نے ریسٹ واچ پر نظریں دوڑاتے ہوئے خاصی اجرت کا اظہار کیا۔ باری مجھے اس مصباح خانے میں لے کر مت جاؤ، اپنے پستول سے مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دو۔ وہ ایک فیصلہ کرتے ہوئے بولی، مجھے ڈائیلاگ کی مار مت ماریں، حکم پر عمل کریں۔ ٹھیک ہے تو تم مجھے ظفری کا نام لے کر چڑھاؤ، میں بھی تم لوگوں کو سبق سکھاؤں گی، اس نے خطرناک عزائم سے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اور سیدھے دریا بستی چلو، سرائے میں حاضری لگانے کی ضرورت نہیں، اور تم مجھے دھوکے سے سرائے لے کر مت جانا، غلطی بھی مت کرنا، کہیں میرے ہاتھوں تیمور علی خان اپنے انجام کو نہ پہنچ جائیں۔ اس کی نگاہ میں بھی آنچ تھی۔ اچھا چلیے چادر اوڑھیے، زیادہ ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں، وہ سرد انداز میں کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ جھومر پاؤں لٹکائے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر ایک فیصلہ کن انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی، چادر اوڑھ کر باہر آئی۔ گلباز بیگ اٹھائے باہر کی طرف جا رہا تھا، وہ اسی کے پیچھے چل پڑی۔ باری ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اپنی طرف کا دروازہ کھولے اندر سے باہر آنے والے راستے کی طرف تک رہا تھا۔ گلباز کے پیچھے اسے آتا دیکھ کر اس نے سکون کا سانس بھرا۔ اس قدر وحشت ہوتی ہے اندر کہ مجھے جیپ میں بیٹھ کر انتظار کرنا زیادہ پسند ہے بنسبت اندر بیٹھنے کے۔ جانے کے لڈو پیڑے مل رہے ہیں اس حویلی میں۔
اس نے جھومر کے بیٹھتے ہی انجن اسٹارٹ کر دیا اور بیک ویو مرر میں دیکھنے لگا۔ گلباز ایک طرف ہٹ گیا۔ یا نہیں، تم باری ہو اور میں جھومر ہوں، تمہیں کسی ظفری کے پلے نہیں باندھا گیا، تمہارا دل محفوظ ہے، اسے کسی نے تو نہیں قید کیا، تمہاری روح آزاد ہے، یہ کسی درندے کو پیش نہیں کی گئی، لہٰذا تمہیں مجھ سے مقابلہ کرنے کی زحمت کی ضرورت نہیں۔ جھومر نے تڑک کر اسے جواب دیا تھا۔ ایک لمحے کو تو باری بھی لاجواب سا ہو کر چکرا کر رہ گیا۔ چل رہی ہوں میں اس جہنم میں، کر لیا ہے میں نے تمہاری پسند کا فیصلہ، اب دیکھنا ذرا۔ جھومر نے سر سے کلپ کھسوٹا، بال ہاتھوں سے سمیٹے اور دوبارہ کلپ میں قید کر لیے اور سر پر چادر جما کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ میری پسند بیچ میں کہاں سے ٹپک پڑی؟ مجھ سے جو کہا جاتا ہے میں وہ کرنے کا پابند ہوں۔ گاڑی باہر آتے ہی اس نے بہت تیزی سے چلائی تھی، جیسے جھنجھلا رہا ہو۔ غلامی کی زنجیریں توڑنا بھی انسان کا حق ہے، پیدائشی حق، جھومر نے تلخی سے کہا۔ پیسے جمع کر رہا ہوں۔ باری کا لہجہ سپاٹ تھا۔ جھومر نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ بڑا پیچیدہ سا جواب تھا۔ پیسے کس لیے؟ غلام پابند ہے کہ اپنے آقا کو منہ مانگی رقم دے اور آزاد ہو جائے۔ اس کے لہجے میں بلا کی تپش تھی۔ کیا دام لگا رہے ہیں تمہارے؟ جھومر کے لہجے میں زہر گھلا ہوا تھا۔ ان کی تو پوری جاگیر تمہارے سر سے وار کر صدقہ کر دی جائے تو بھی کم ہے، وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی۔ ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں مجھ میں؟ اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ تمہیں کیا پتا؟ وہ بہت سکون سے کہہ رہی تھی۔ مجھے اپنی حدود کا پتہ ہے، میں عملی اور حقیقت پسند آدمی ہوں، اپنے بعض جذبوں کے سامنے بے بس صحیح مگر ہتھیار رکھنے کی زحمت نہیں کرتا۔ وہ کون سے مقامات ہیں جہاں میرا راستہ مکمل ہوتا ہے، مجھے اچھی طرح شعور ہے۔ باری کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ زمین بھی جذبات رکھتی ہے۔ جھومر کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ کیا مجھے بتاؤ گے وہ کون سے جذبات ہیں؟ وہ تو شاید میں اپنے آپ کو بھی بتانا پسند نہ کروں۔ باری نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بڑے ضبط سے جواب دیا۔ ایک بات کہوں، آپ مائنڈ تو نہیں کریں گی؟ اس نے طویل راستے کے بعد پہلا موڑ کاٹا۔ کہو، تمہیں میرے برا ماننے کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں، جھومر نے بے دلی سے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پیچھے جا کر آرام سے لیٹ جائیے، ہو سکتا ہے ٹھنڈے ماحول میں آپ کی نیند پوری ہو جائے اور آپ کا ذہن پرسکون ہو جائے، کیونکہ سرائے جا کر گاڑی بدلنی ہے۔ یہ جیپ کاکا جان کی ذاتی اور پسندیدہ سواری ہے، ان کی لینڈ کروزر کے بعد جو آج کل بابا صاحب کے استعمال میں ہے۔ اس نے لسانیت سے کہا۔ تم مجھے وہاں نہ لے کر جاؤ تو بہتر ہے، پھر میرے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جائے گا۔ جھومر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ مگر مجھے گاڑی لازمی بدلنا ہے، شاید وہ بھی آپ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہ کریں۔ آپ گیٹ سے باہر کھڑی ہو جائیے گا، میں 5 منٹ میں دوسری گاڑی لے کر آ جاؤں گا۔ اب آپ پیچھے جا کر آرام کیجیے، دل نہیں چاہ رہا آرام کرنے کو، تم گاڑی چلاؤ، میں تم سے کوئی فی الحال بات نہیں کر رہی۔ باری نے ہونٹ بھینچ کر رفتار قدرے بڑھا دی۔